بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ حمد و ثنا کے بعد اس خوبصورت بزم میں تشریف فرما سادات کرام، علماء کرام، شرکائے تقریب مقدس، منتظمین محفل، محترم نقیب محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ابھی محسن صفدر صاحب سے خوبصورت مناقب کا نذرانہ سماعت فرمایا۔ ان سے پہلے آل نبی اولاد علی حضرت علامہ قبلہ پیر سید صداقت علی شاہ صاحب بخاری مہروی، ان کا خوبصورت خطاب سماعت فرمایا۔ سٹیج پر جتنے سادات جلوہ گر ہیں ان سب کے جوڑے میرے سر کا تاج، اور جتنی آپ محبت کے ساتھ تشریف لائے ہیں اللہ آپ سب کو وہ سب کچھ عطا کرے جو مولا کائنات کے نوکروں کو عطا فرماتا ہے۔ آپ نے خوبصورت گفتگو بھی سن لی، خوبصورت اشعار بھی سنے۔ میں بغیر کسی تمہید کے مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اس گزارش کے ساتھ کہ دوران تقریر نہ تو آپ کی توجہ موبائل کی طرف ہو، نہ گردن کی ورزش کی طرف ہو، کیونکہ شاہ صاحب قبلہ نے آپ کو یہ تو بتا دیا حدیث میں کہ علی پاک کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور یہ بھی حدیث ہے کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو آپ بالکل اس ماحول میں بیٹھیں۔ میری تقریر اول سے آخر تک صرف اور صرف مولا کائنات کی عزت و عظمت کو سلام ہوگا، اور آقا کی ہر نسبت کو سلام ہوگا۔ ہم اپنی گفتگو کسی کو ستانے کے لیے نہیں کرتے، اور کوئی قسمت کا مارا ہو تو پھر اس کا اپنا مقدر ہے۔ میں ذکر علی کرنے لگا ہوں، مجھے پتا ہے میں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا بندے کا نبی پر پکا ایمان ہو اور اس کے دل میں اہل بیت کا احترام نہ ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں قرآن مجید سے، جس مقام کو میں نے پڑھا ہے، آپ بارہا علماء سے سنتے ہیں، تبرکاً میں نے بھی پڑھا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب اعلان کر دو علیہ السلام کہ میں تم سے تبلیغ اسلام پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، تمہیں حکم دیتا ہوں میرے قریبیوں سے محبت کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ قریبی کون ہے؟ تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے بتایا علی، ان قریبیوں میں پہلا نام علی کا ہے۔ اب میں یہاں پر گزارش کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا اعلان خود فرما دیتے تو حیا والوں کے لیے کافی تھا، لیکن یہ بھی عجیب عنوان ہے۔ رب نے فرمایا محبوب میرے کہنے پہ اعلان کر۔ آقا فرما دیتے امت کو کافی تھا، لیکن رب نے فرمایا نہیں، میں تجھے حکم دیتا ہوں تو امت کو حکم دے، اور حکم یہ دے کہ میرے قریبیوں سے اعلیٰ درجے کا پیار کرنا۔ اور جب صحابہ نے پوچھا تو میرے پاک نبی نے فرمایا علی جن،
ویسے آپ جتنے زندہ قسم کے لوگ بیٹھے ہیں نا، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کوئی جملوں کی بوچھاڑ ہو، نصیب والے تو علی پہ بول پڑتے ہیں۔ میں نے علی ان کہا ہے اور آپ ٹینشن کا شکار ہو گئے۔ اچھا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا میری طرف دھیان دے کے سننا۔ آگ لگے اس زبان کو اور بجلیاں گریں اس سوچ پر جن سے علی برداشت نہیں ہوتا، اور بھائی اسی بات کو سوچیں، جس کے پیار کا مطالبہ نبی کرے زمانہ اسے علی کہتا ہے۔ جو میرے نبی کے کچھ لگتے ہیں وہ اونچی آواز سے بولیں۔ اب اس ٹینشن کو تو بالکل میری طرف پہلے ابھی نہیں بھائی، ابھی نہیں، ایک منٹ اور بھائی جی ایک منٹ نہ کریا کرو، ایک منٹ صرف میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں جی۔ علی علی کرنا کوئی ضروری ہے؟ میں نے کہا شیطان کے چیلے، یہ تو نبی سے پوچھ پیار مانگا کیوں؟ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولیں۔ نبی فرمائے علی سے پیار کرو، اور امت سے نبی کی یہ ڈیمانڈ ہے، لعنت اس پر جو نبی کی خواہش بھی پوری نہ کر سکے۔ حضور چاہتے ہیں جو میرا ہے وہ علی سے پیار کرے، اور پیار کا تقاضا یہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے پیار ہوتا ہے وہ اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ نبی نے علی کا پیار مانگا، امت نے علی علی کر کے بتایا ہمیں نبی کا بھی حیا ہے، نبی کے حکم کا بھی حیا ہے۔ اچھا آپ میں سے جتنے حضرات نے نہ بولے ان کے پاس یا زبان ہوگی نہیں یا پھر وہ علی کے لیے نہیں ہوگی۔ جن کی زبان علی کے لیے ہے وہ ذرا اونچی آواز سے بولے۔ بالکل بھائی ٹینشن فری ہو کے، بالکل میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میرا ایک اپنا انداز ہے، یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں۔ شیر خدا کا ذکر نہ گیدڑ بن کے کیا جا سکتا ہے، نہ گیدڑ بن کے سنا جا سکتا ہے۔ ایک منٹ اے جنہ لوگاں نہیں نہ ادھر ادھر کیتا ذرا ہاتھ چکو، میں وجہ دسو ایک باری ہاتھ چکو جڑے علی دے نام تے چک سکدے ہو۔ میں ذرا کھڑا ہو کے ویکھاں نا، جڑا مولا علی دے ہاتھ نا تے ہاتھ نہ چکے انہوں پھر خدا چکے۔ تماشا نہیں بنا لیا۔ اور صداقت شاہ صاحب قبلہ، میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، مولانا زمان صاحب موجود ہیں، میں نے پچھلی تقریر میں بھی کہا ہے 1.5 کروڑ چیلا شیطان کا، اگر وہ علی کو نہ مانے، علی کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ جس کو حسن ابا کہہ دے، کوڑا بندہ ہوگا جو حسن پہ نہ بولے۔ نہ حسن کا دشمن ہے وہ جو حسن پہ نہ بولے۔ آپ کو سمجھ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور اگر کوئی بندہ پوچھے امام حسن کے بارے میں کوئی ایک دو جملے کہہ دے، میں کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلا جملہ، سیدہ زہرا کے گھر کی پہلی خوشی کو حسن کہتے ہیں۔ میں سب کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ کون سا وہ چہرہ ہے جو حسن پہ بھی خوش نہیں ہوا۔ میرا اگلا جملہ سنیں گے، اگر مزہ نہ آئے تو واپس کر دینا۔ زہرا پاک کے گھر کی پہلی خوشی کو حسن کہتے ہیں، حسین سے بڑے کو حسن کہتے ہیں، جس کے سر پر علی کی دستار آئے اس کو حسن کہتے ہیں۔ ابھی بھی آپ سارے نہیں بولے، میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، ارے مصطفیٰ کی تصویر کو حسن کہتے ہیں، کندھوں پر اٹھا کر جس کے حسن کا اعلان خلیفۃ الرسول بلا فصل جناب صدیق اکبر کرے، اس ذات کو حسن کہتے ہیں۔ میں ذرا سب کا چہرہ دیکھنا، اور ایک بات میری سن لیں، اتنا سونے چہرے، اتنا سونے ذکر میں جس کے چہرے سے لوڈ شیڈنگ نہ گئی، اللہ کی قسم قبر میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی۔
اسی کدے معذرتن خانہ رویے نال عظمت اہل بیت نہیں کیتی. جنہیں ٹاں ٹاں کرنی ہے کرے, جڑا اہل بیت تو سڑے ساڈی جتی دے تلے. اسی تے بندے دا پتر ہی انہوں مننے ہیں جڑا محمد دے بالوں دی نوکری کرے. آپ کو اگر سمجھ آئی ہوتی تو ضرور بولتے. پتہ نہیں لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی. حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہیں. مولا کائنات آئے, میرے نبی کھڑے ہو گئے, مولا علی کو گلے لگایا, ماتھے کو چوما. اچھا فیصل آباد والوں, میری سمجھ میں یہ نہیں آتی, پتہ نہیں آپ کون لوگ ہیں جس کے آنے پہ نبی کھڑا ہو جائے, کسی چوڑے کو کیا پتا وہ علی کون ہے. ساری کائنات نبی کا احترام کرے. سلام اس علی کو جس کے آنے پہ محبت سے میرا نبی قیام کرے. کھڑے ہو گئے, میرے آقا نے ماتھا چوما. حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما, آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو اتنا پیار ہے علی سے, اتنا پیار. اب اگلا جملہ سنیے میرے آقا کا. میرے پاک نبی نے فرمایا چچا اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ علی سے خدا پیار کرتا ہے. میں اللہ کا فضل ہے, میری نظر اتنا کمزور نہیں, میں دیکھ رہا ہوں کس کس کے چہرے پر خوشی ہے اور کہاں کہاں خشکی برس رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں. پھر سنیے, حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا جب بھی حاضر بارگاہ رسالت ہوتی میرے آقا کھڑے ہو جاتے. بعد میں یہ جو کلپ کاٹنے والے چوہے نہیں ہیں وہ پھر اپنی مرضی کے کاٹتے ہیں. جی وہ آقا شفقت ہی فرماتے تھے. تو میں نے کہا نبی کی شفقت کو تم عزت نہیں سمجھتے. جب بھی سیدہ پاک آئیں آقا کھڑے ہو جائیں, پیشانی کو چومیں, اپنی جگہ پر بٹھائیں. میں ذرا پھر رک رہا ہوں. قبلہ صداقت شاہ صاحب, سید صاحب, مفتی زمان صاحب, باقی جتنے سید بیٹھے ہو, کسی پڑھے لکھے بندے سے پوچھ کے بتاؤ بھائی جی بحث بعد میں کرنا, پہلے اتنا بتا دو اپنی پاک زندگی میں زہرا پاک کے لیے آقا کتنی مرتبہ کھڑے ہوئے ہیں. اگر میں مولا علی کے جشن میں پاک زہرا کے نوکر اس بات پر نہیں بولیں گے تو کس پر بولیں گے. اور میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کوئی گن کے بتا ہی نہیں سکتا. بس حدیث میں اتنا ہے, جب بھی سیدہ آئی میرے آقا نے قیام فرمایا, مرحبا فرمایا اور ساتھ سیدہ پہ ماتھے کو چوما. کانا یمسو لسانہا بھی ہے, میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا, اپنی جگہ پر بٹھایا. دیکھیں میں دھیمے لہجے میں کتنا پیار سے بات کرنے لگا ہوں. جس کے ہر مرتبہ آنے پہ آقا شفقت فرما کے کھڑے ہوں. عقل کے اندھے اس ذات پہ بحث نہیں کی جاتی, درود پڑھا جاتا ہے. شاہ صاحب ویسے میں کوئی اتنا پڑھا لکھا بندہ نہیں, اللہ خوش. میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں, جس پاک بی بی کے ہر مرتبہ آنے پہ میرا نبی کھڑا ہو, ظالم تو علم کلام نہ دیکھ, نبی کا قیام دیکھ. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوتی تو آپ کا رسپانس بھی ہوتا. مصطفیٰ کا قیام دیکھ, میرے مصطفیٰ کا بوسہ دینا دیکھ. جس حجر اسود کو آقا چوم لے اسے تو بار بار چومتے ہو. حجر اسود کو تو اتنا نبی نے نہیں چوما جتنا زہرا کو چوما ہے. حجر اسود کو میرے آقا نے چوما ضرور ہے, حجر اسود میں نبی کا خون نہیں ہے. حجر اسود کو میرے آقا نے چوما ضرور ہے, حجر اسود نبی کے جگر کا ٹکڑا نہیں ہے. حجر اسود کو نبی نے چوما ضرور ہے پر حجر اسود میں مصطفیٰ نظر نہیں آتے. ارے زہرا کو نبی نے چوما بھی ہے, سیدہ زہرا نبی کے جسم کا حصہ بھی ہے اور مصطفیٰ کی سیرت و صورت کا نقشہ بھی ہے. جب پھر میں بڑے پیار سے کہنے لگا ہوں, اور ظاہر بات ہے پیار سے بات کرنی ہے.
حضرت سیدہ زہرا پاک چشم فلک نے زہرا پاک جیسی اور خاتون نہیں دیکھی. کئی مولویوں کو بڑا بحث کا شوق چڑھا ہوا ہے، چڑھا رہا ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے اگلے دن مولوی کہنے لگا جی تم کیسے کہتے ہو زہرا پاک جیسی کوئی اور عورت نہیں. میں کہ اسیاں سیدھے سادے مسلمان کسی اور خاتون واسطے اتنے واری حضور کھڑے ہو انتسان بکاؤ. اچھی آواز نال بولو نا، جی نہیں کھڑے ہوئے تو پھر بندے دے پتر بنو. پتہ نہیں یہ لوگ سمجھتے کیا ہیں. علی پاک کے آنے پہ آقا کھڑے ہو جائیں، زہرا پاک کے تشریف لانا حاضر ہونے پر آقا کھڑے ہو جائیں، اور حسنین نماز میں آ جائیں تو سجدہ لمبا کر دیں، خطاب میں آ جائیں تو خطبہ چھوڑ کے منبر سے نیچے اتر آئیں. اب بھی زمانے کو سمجھ نہیں آئی. اچھا جن کو جتنا سمجھ آئے اتنا ہی اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ کر بولے گا. زہرا پاک کے آنے پر میرے آقا قیام فرمائیں. حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کے آنے پر آقا قیام فرمائیں. حسنین نماز میں ہیں تو سجدے کو لمبا فرما دیں، خطبے میں ہیں تو خطبہ چھوڑ کر آ کر حسنین کو اٹھائیں. جن کے لیے یہ ادائیں نبی اپنائیں وہ خبیثوں کے ذہن میں کیسے آئیں؟ اور پھر میں ذرا جلدی جلدی آگے چلنا چاہتا ہوں. حضرت مولا مرتضیٰ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علی مقام علیہ السلام، حضرت سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام، ان چاروں نفوس قدسیہ کے بارے میں میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں. اچھا جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں وہ ذرا دائیں ہاتھ کھڑا کریں، مجھے احساس ہو. اب آپ نے جتنا ہاتھ کھڑا کر دیا اتنا ہی کافی ہے. میں زیادہ ہاتھ اس لیے بھی نہیں کرواتا، شوگر کا دور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کچھ ہاتھ ادھر جا پوے میرے کھاتے پوے. جتنا چک سکتے ہو اتنا ہی چکو، اتنا تو چک لو نا. حضور علیہ السلام نے فرمایا انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں. میں ذرا دھیمے لہجے میں ایک بات کرنے لگا ہوں، جن کو پسند آ جائے وہ ضرور بولیں. جن کا نبی ہے تمہیں موت پڑتی ہے تم بھی ان کے ہو جاؤ. آپ اچھا اتنا بڑا مجمع سبحان اللہ صرف اتنا ہی کہتا ہے؟ بلے او خدا دی مخلوق، میں پھر آکھاں لگا یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. میں اردو بولی ہے تسی نہیں بولے تو میں ان بولنے لگا پنجابی. میں دیکھنا تسی کس طرح نہیں بولتے. انہم منی وانا منہم، حضور نے فرمایا اے میرے وچوں نے تے میں انہاں دے وچ ہاں. اچھا ویسے ایمانداری نال دسو تواڈے چو جنوں شریعت بولن دی اجازت دیندی ہے نا او ذرا سجاد چکو. او بس ہن مینوں یقین ہو گیا کہ ایتھے سارے نوں شریعت. اچھا ہن جڑی شے تانوں علی تے نہیں بولن دیندی او دا نام مینوں دسو. ہن پھر سارے بولو نا اے میرے وچوں نے تے میں انہاں دے وچ ہاں. اے میرے وچوں نے تے میں انہاں دے وچ ہاں. قسم لگے تانوں پنجاں دی جڑا بندہ سبحان اللہ نہ آکھے او دے کول خدا پوچھے. اے میرے وچوں نے تے میں انہاں دے وچ ہاں. اے میرے وچوں نے، میں چشتی سر تو پیرا تک تے میں نالے ڈڈو مسلمان ہاں، میں کڑا اتوں مسلمان ہاں کہ میں پنجا دے نہ بولا. اے میرے وچوں نے تے میں انہاں دے وچ ہاں. میں آکھنا چاہنا مولوی صاحب پھٹے چھڈے نہ پا، کچھ حیا کر انہاں دا جڑے مصطفیٰ دے وچوں نے تے کچھ شرم کر انہاں دا جنہاں دے وچ محمد ہے. علی و زہرا حسن حسین علیہ السلام یہ وہ شخصیات ہے جو آئینے ہیں جمال محمد کو دیکھنے کے. ارے مردوں نے علی و حسنین میں جمال مصطفیٰ دیکھا ہے اور عورتوں نے ذات زہرا میں مصطفیٰ دیکھا ہے. کہیے پیار سے سبحان اللہ.
حضرات محترم، اللہ کا فضل ہے، ہمارا جن بزرگوں کے ساتھ تعلق ہے بڑا پکا ٹھکا. میں ابھی کتاب ادھر لا نہیں سکا، ویسے میرا آج ارادہ پتہ کیا تھا، میں نے کہا اعلیٰ حضرت جو مناقب لکھے ہیں نا مولا علی کے، صرف وہی آپ کو سنا دوں تاکہ کوئی احمد رضا کا نام لینے والا ٹاں نہ کرے. لیکن اس میں سے صرف میں ایک جملہ آپ کو بتانے لگا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے مولا کو، ان کے مالک کو مولا نے وہ خصائص وافرہ عطا فرمائے جو کسی کے حصے میں نہیں آئے. آپ اس پر بھی ڈھیلے ہو گئے. اور اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھے ہیں، اوروں نے بھی لکھے ہیں، لیکن اوروں کا میں نام لوں تو ممکن ہے جو بیچارے لکیر کے فقیر ہیں وہ کہیں اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں. تو میں اعلیٰ حضرت کی بات کروں. اعلیٰ حضرت نے یہ شعر نقل کیے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہر مسلمان کو یہ شعر یاد ہونے چاہیے. بلے بلے بلے، میں کہ امام محمد رضا تسی بھی علی علی تے لان لگے ہو. میرے پاس ابھی مطلع القمرین باہر ہے، کسی کو شک ہو تو دیکھ لے. وہ کہتے ہیں انہوں نے اعلیٰ حضرت نے انہوں نے شعر نقل کیے، اور شعر کن کے ہیں؟ خود مولا علی کے ہیں اور اپنی شان کے بارے میں. شان علی بزبان علی. ایڈے سونے اللہ دی قسم، میں لفظ آکھن تسی نہیں بولے بھئی مولوی صاحب تے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، جے باب مدینہ العلم خود اپنے بارے بولے. اور جس موقع پہ لکھے تھے وہ موقع بھی میں نہیں بتاتا، اس لیے کہ پھر لوگوں کی سمجھ اپنی اپنی ہوتی ہے، پھر کسی کا دماغ خراب نہ ہو جائے. آپ نے یہ شعر لکھے، سنیے. محمد النبی اخی و سحری، کہتے ہیں محمد عربی کریم میرے بھائی ہیں. میں اس کو دوبارہ کہنے لگا ہوں، بڑا چبھتا ہے. محمد عربی میرے بھائی ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا علی کو نبی کا بھائی کہنا یہ نبی کا ادب رہتا ہے. میں کہا کھچے تینوں تے کسی دے ادب دا نہیں پتا، یہ تے خود علی آکھے. علی تو زیادہ ادب سکھیا کون ہے؟ محمد النبی اخی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ہیں. اچھا تسی ہے سنی ہو، تانوں بندہ بس تبرک کھواوے، جپی جپی پاوے تے ٹر جاوے. تسی اللہ دے بندے ہو، 2 منٹ بعد تہاڈی ٹیونے کو ہونے والی ہو جاندی ہے. اے جشن چاہے ہو تو خوشی کرو. حضور مولا علی کہتے ہیں نبی میرے بھائی ہیں. میں قبلہ صداقت شاہ صاحب میں 2-3 باری آکھاں گا، اس واسطے کہ جنہ کو سڑتا ہوئے اتنا زیادہ آکھنا چاہیے. نبی حضور میرے بھائی ہیں، محمد عربی میرے بھائی ہیں، محمد عربی میرے بھائی ہیں. اچھا اے ذرا ادھے نال حدیث شامل کر لو. حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. نبی فرماتے ہیں علی دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں، اور علی کہتے ہیں نبی میرے بھائی ہیں. نبی آکھے علی بھائی ہیں، علی آکھے نبی بھائی ہیں. تو کون ہے بچو سان والا؟ ہوا مینڈ کی کو زکام اللہ اللہ. او تو کی شے ہوئے؟ نبیوں دا سردار آکھے علی میرا ویر ہے، تے ولیاں دا سردار آکھے محمد میرا ویر ہے. تے جنوں ساڑ پوے بڑا ذلیل ہے. ادھے ہوتے تبصرہ سنو ایک سیرت نگار دا، امام اسحاق. وہ آندن حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے. کیوں؟ وہ آندن رب نے جدے نال دا کوئی پیدا ہی نہیں کیتا، اس نبی نے علی نو بھائی کہہ دیتا ہے. واسطہ جے رب دا اگر اس گل دی سمجھ نہیں آئی تو پھر ٹھیک ہے میں چڑھ جاواں موٹر وے تے چلے گا جاواں. پھر فرمایا جنہیں نال دا رب نے پیدا ہی نہیں کیتا، اس نبی نے کہا ہے کہ علی میرا بھائی ہے. ایک بندہ مولا کائنات کے حوالے سے اس نے کوئی جملہ کہہ دیا جو مولا علی کی شان کے لائق نہیں تھا. حضرت مراد رسول سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عمر کے لیے جب تک میں ایک جملہ نہیں کہہ رہوں گا میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. عمر میرے نبی کا وہ صحابی ہے جس راہ سے گزر جائے وہاں شیطان نہیں آتا. حالانکہ کوئی حضرت عمر برودی سرنگیں تو نہیں نہ بچھاتے تھے، یہ تو بعد کا دور ہے. جہاں سے حضرت عمر گزرتے تھے وہاں صرف حضرت عمر کی خوشبو رہ جاتی تھی یا قدموں کے نشان رہ جاتے تھے.
ایک جملہ کہوں، جس عمر کے قدموں کے نشان اور خوشبو کو شیطان برداشت نہیں کر پاتا، سنیو تو یہ توقع ہے کہ وہ شیطان پورے عمر کو منے گا؟ عمر کو شیطان تو نہیں مانتا، مسلمان مانتے ہیں۔ اب میرا جملہ سنیے جو میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے سنا جملہ اور حضور علیہ السلام کی قبر انور کی طرف اشارہ کیا۔ اتعرف صاحب ھذا القبر، اس قبر میں جلوہ گر سرکار کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جانتا ہوں۔ فرمایا چپ رہو، میں تمہیں بتاتا ہوں، اس کا حیا ہوتا تو علی کو بختے۔ اور سنیے انہوں نے کیا کہا ھذا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، اور جس علی کی تم بات کر رہے تھے وہ علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب۔ فرمایا کملے نبی اور علی کی پگ بھی ایک ہے، چھت بھی ایک ہے۔ فیصل آباد دے سنیو اللہ دی قسم تہاڈی سبحان اللہ تے مینوں بالکل خوشی نہیں ہوئی۔ میں منافقت نہیں کرتا ہے، میں تو نمبر بتائی جاواں جی، بڑی شاید کھ بھی نہیں ہو جڑا بندہ اس گل تے نہ بولے نبی اور علی کی پگ ہے، نبی اور علی کی چھت ہے، نبی اور علی کا خون ہے، نبی اور علی کا گھر ہے، نبی اور علی کا در ہے، نبی اور علی کی اولاد ہے۔ اگر آئیو سمجھ تو اونچی آواز سے بولو۔ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی مولا علی کی۔ سیدہ خدیجہ پکائیں، نبی اور علی کھائیں۔ غذا دیکھیے، پیدا ہوں خدا کے گھر میں، آنکھ کھولیں مصطفیٰ کی گود میں، اور پہلی غذا لیں زبان محمد کو چوس کے۔ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہیں۔ اچھا میں ذرا دھیمے لہجے میں ایک اور بات کر دوں، جو نبی کو چلتا دیکھ کے چلے، بولتا دیکھ کے بولے، زبان نبوت چوس چوس کے علم لیں۔ ماشاءاللہ اونچی آواز سے بولیے، جو فضائے نبوت کے ساتھ پروان چڑھیں۔ بولیے کیا فرمایا؟ ان کی جد بھی ایک ہے اور پگ بھی۔ اچھا صرف جد اور پگ ہی ایک نہیں، علی کے سر پہ تو حضور نے پگ رکھ بھی دی تھی۔ بھئی خندق کے میدان میں جب عمرو بن عبد ود کے مقابلے میں جا رہے تھے تو سرکار نے اپنی دستار اتار کے مولا علی کے سر پہ رکھ دی۔ تسی اس واسطے نہ بولو کہ جدر تو سمجھ نہیں آئی، مولا علی نا گھر دے حجرے وچ دستار نہیں رکھی، پیڑ وچ دستار رکھی ہے۔ تو میں صرف ایک دعا ہی کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ یا اللہ جو اس دستار بندی پر بولے، ایدیاں نسلاں دی پگاں نوں بھی داغ نہ لگے۔ میں نے خوشی ہوں جڑے تسی بولے ہو۔ مولا علی کے سر پر میرے نبی نے اپنی دستار مبارک رکھ دی۔ اچھا میں جو کہ چشتی ہوں، میں آگے بھی ایک جگہ تے آکھیا میں ذرا قوالی کر لوں، تو میں نے پتہ ہے مسیح تے بیٹھے ہیں وہی قوالی کروں گا جڑی ایتھے ہو سکتی ہے۔ مولا علی کے سر پر نبی کی دستار، مولا علی کے سر پر نبی کی دستار، مولا علی کے سر پر نبی کی دستار۔ اللہ دی قسم یہ سواد لینا لگتے تو پکار پہ جاندی، مولا علی کے سر پر نبی کی دستار، مولا علی کے سر پر نبی کی دستار۔ اے بولے اگلے دستار تے ایک باری ہاتھ چکو، میں نے پتا چلے مولا علی کے سر پر نبی کی دستار، مولا علی کے سر پر نبی کی دستار۔ فیصلہ آبادیو میں تو چھڈن تے نہیں لگا، جدے سر تے دستار محدث اعظم رکھن او عزت والا، جدے سر تے دستار غزالی زمان رکھن او عزت والا، جدے سر تے دستار حضور لالا جی رکھن او عزت والا، جدے سر تے دستار حضور بابو جی رکھن او عزت والا۔ تے میں تہاڈے کول پوچھنا چاہنا، جدے سر تے نبی اپنی دستار رکھے،
بھائی جی میں تو لینا جی سواد تواڈے جو جنوں آوے لوے، باقی ہن میں سواد تواڈے اندر وار تے نہیں نہ سکدا۔ نبی جدے سر تے پگ رکھے کسے ٹھگ نو علی کس طرح سمجھ آوے؟ بڑے لوگوں کو بیماری ہے جی علی کے بارے میں احتیاط سے بولنا، احتیاط سے بولنا۔ میں کہ علی کے بارے میں بولتے ہی وہ ہیں جن کے ماں باپ محتاط ہوتے ہیں۔ علی علی کرتے ہی وہی ہیں جو احتیاط سے دنیا میں آتے ہیں، اور نبی کے خون سے وفا ہی وہی کرتا ہے جس کا خون ٹھیک ہوتا ہے۔ کچھ لوگ خوش ہو کے بولے باقی میرے نال ایف آئی آر تے نہیں کٹانی میرے تے، اگر ہاتھ چکو کہ میں گل ٹھیک آکی ہے، چکو 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 ہاتھ چکو، اے سارے ویکھو کیڑا ہے جڑا ہاتھ نہ چکو تو بھائی جی تیرا شناختی کارڈ کو نہیں بنیا، تو بولو نا یار۔ میں ذرا لگاؤں گا سوال، مولا علی کے سر پر میرے نبی کی دستار، یا اللہ واسطہ علی دے سر مبارک دے نبی دی دستار دا جڑا خوش ہو کے بولے دوواں جہاناں وچ ایدی عزت دی پگ نوں دبا نہ لگے۔ مولا علی دے سر تے نبی دی دستار، سارے سبحان اللہ قسم نال کو نہیں آکھی۔ اے محسن صاحب میں جڑا انہاں نوں کہہ رہا نا سارے بولو، اے نہ ہوے قیامت والے دن زبان آ کے یا اللہ اے جے گندے منہ وچ رکھے علی تے بھی نہیں سی بولن دیندا، اس واسطے بول پو بھائی جی، نالے ایک موقع دینا، اج تے اسی بول سکنے ہیں، تسی بولو، جدو تسی نہیں نہ بول سکنا پھر انشاءاللہ علی آکھن گے میرا ہے۔ جڑا کوئی مولا علی دے کھاتے پہنا چاہتا ہے وہ ضرور بولے، باقی جتنی مرضی۔ مولا علی کے سر پر نبی کی دستار، چلے ہن پھر دوسری باری جدو تے کرے تو لا کے سارے نہیں بولن تو میں اگے ضرور ڈانا ہے۔ مولا علی کے سر پر نبی کی دستار، مولا علی کے سر پر نبی کی دستار۔ بھائی جی اس بات کو سمجھیں، اگر کسی دربار کا کوئی سجادہ نشین صاحب بن جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس کے سر پر بزرگوں کی دستار ہے، اس کا حیا کرو، کرنا بھی چاہیے، لیکن اس بزرگ کی دستار اس کے وصال کے بعد اس کے سر پر آتی ہے، اور اس بزرگ نے وہ دستار خود نہیں رکھی ہوتی، دوسرے رکھتے ہیں، لیکن سنیے سر ہے علی کا، دستار ہے نبی کی، کوئی اور نہیں رکھ رہا، میرا نبی رکھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کل ایمان نعرہ حیدری، کل ایمان نعرہ حیدری، گج بج کے نعرہ حیدری۔ تاجدار گولڈا کے بزرگ ایک جگہ تشریف لے کر انہوں نے کہا تو سید ہو، فرمایا ہم سید ہیں، انہوں نے کہا پھر شجرہ، تے او بزرگاں آکھیا بھی اسی کڑا نویں بنے ہیں بھی رسیداں جیب وچ رکھیے۔ یہ تے ہر وقت وہ مسلح رہندے جنہاں نوں خطرہ ہوئے کسی سے عادت ساڑی ظاہر ہو سکتی ہے۔ انہاں کہا سی سیداں شجرہ، انہاں کہا نہیں اتھے، انہاں کہا نہیں شجرے اسی نال نہیں چکی پھر دے، اسی سیداں بس گل مکی، انہاں کہا نہیں جی نہیں، انہاں کہا اچھا رولا ہی پانا جے، او ککھاں والی ٹوپی جیڑی گولڈا شریف دے شہزادگان اج بھی استعمال مشائخ استعمال فرماندے نے، او ککھاں دی ہوندی ہے، میں تاں آکھیا او ککھاں تے نہیں، او تے کھرباں دی ہے۔ او بزرگاں نے ٹوپی لا کے تلے رکھی، فرمایا انہوں چوک کے وکھاؤ۔ ویسے مشورہ دین لگا سیدہ نال متھا نہ لایا کرو، یہ جے آ جاننا میدان تے بندے دا رہندا ککھ نہیں، یقین نہیں آندا تے یزید کول پوچھ لو۔ حسینیت، 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 حسینیت۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی 14ویں صدی ہے 15ویں صدی ہے اس لیے لوگ سیدوں کے دشمن ہو گئے ہیں، اور میں کہا نہیں نہیں اے کھچ نہ ماریا کرو، اے گل اس نال میں اتفاق نہیں کرتا۔ وہ آخنے لگا کیوں؟ میں نے کہا حسین 14ویں صدی میں تو شہید نہیں ہوئے، بے حیا ہی ہوتے ہیں صدی کوئی ہو، اور حیا والے ہی ہوتے ہیں صدی کوئی بھی ہو۔
اچھا ادھر میری طرف دیکھنا، امام حسین سر پر دستار نبوت سجا کے، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری پکڑ کے، اور جسم مبارک پر حضرت امیر حمزہ کی زرہ پہن کر پوچھ رہے تھے میں کون ہوں، پہچانو مجھے۔ اب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مدینہ پاک میں تو کبھی نہیں کہا مجھے پہچانو میں کون ہوں، مکہ پاک میں تو کبھی نہیں کہا مجھے پہچانو میں کون ہوں، حسین کربلا میں کنبہ بٹا کر پوچھ رہے ہو میں کون ہوں، فرمایا چپ کر، حیا والوں کو پہچان نہیں کرانا پڑتی، بے حیا سامنے ہو تو حسین کو بھی پوچھنا پڑتا ہے، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ آپ سب تک میری آواز تو پہنچی ہے نا؟ انہوں نے کہا اٹھاؤ ٹوپی، ان ٹوپی کی تو چکی جائے، انہوں نے کہا جی قبلہ معذرت ساڑھے کو نہیں چکی جاندی۔ آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا، تعریفی جملہ، فرمایا اے بنو فاطمہ دی ٹوپی ہے، تو میں انہاں بزرگاں دا ترجمہ جڑا پنجابی اج کرتے ہیں، اے فاطمہ دے بالاں دی ٹوپی ہے، 14 طبقاں تے بھاری ہے۔ ٹینشن نہیں لینا، ٹینشن فری ہو کے، ان کو یہ 14 طبقوں پہ بھاری، میں کہا جی میں ایک اور روایت سنا دیتا ہوں، وہ ذرا مجھے بتا دیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں تھیں پتلی، اور محلے میں امت ہیں، ایک صحابی دیکھ کے مسکرانے لگے، بھائی پیر بھائی تھے، کلاس فیلو تھے، مسکرانے لگے، کتنے سکیاں سکیاں پنڈلیاں نے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تجھے پتہ ہے اس پنڈلی کے وزن کا؟ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں رکھی جائیں اور دوسرے پلڑے میں احد پہاڑ رکھا جائے، احد کا وزن تھوڑا ہوگا، میرے عبداللہ کی پنڈلیوں کا وزن زیادہ ہوگا۔ اللہ خوش رکھے۔ اچھا یہ سنیں، عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کا وزن زیادہ ہوگا، موٹے بندے دی پنڈلی بھی ہوئے تو 5 کلو دی ہو جاسی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تو پنڈلیاں تھیں سوکھی، احد پہاڑ جنہ نہیں ویکھیا اللہ انہوں نے دیدار عطا کرے، جنہ ویکھیا انہوں نے پتہ ہے۔ میں جدو شاہ جی پہلی باری احد پہاڑ نو ویکھیا نا، اسی جو چشتی لوگ ہیں میں اور طرح ویکھیا، میں کو بلے بلے جدوں ایڈے احد نے مدینے میں رقص کیتا ہونا ہے۔ اچھی آواز نال بول، اچھی آواز نال بول۔ میں تیرے کو اس وقت بھی گل کیتی ہے، اور عشق تے پہاڑ نو ہوے وہ بھی رقص کردا ہے، تو بڑی انسان ہے۔ تے میں او دن ویکھیا، میں کہ بلے اے نبی دے عاشقا، جدوں تو رقص کیتا ہونا ہے مدینہ دی دھرتی نو بھی سواد آ گیا۔ ہم اپنے نبی کے اچھا میں جڑی گل اللہ شاہ جی اللہ تعالیٰ خوش رکھے، میں جڑی گل کرنا تھا وہ پنڈلیوں میں جس صحابیت کی نسبت ہے، تو میں کہ موت پہنی ہوں تھوڑا جہا ماننا جس صحابیت کی نسبت دا اتنا وزن ہے، تو بڑے محمد دے خون کی نسبت دا وزن کتنا ہو سے۔ انہاں کہا بنو فاطمہ دی ٹوپی ہے، 14 طبقاں تے بھاری ہے، بس اینو ایتھے رکھو۔ ہن میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا، جے زہرا پاک دے بچیاں دی ٹوپی 7 زمیناں تے 7 آسماناں تے بھاری ہے، ادھر ادھر نہ ویکھیا جے، تے سیدہ پاک دے بابے دی دستار اگر ایتھے ہی بیٹھے ہو تو سارے بول لو نا۔ تو اگلا جملہ آقا پھر کلیجہ ٹھنڈا ہو جانا ہے، جے سیدہ پاک دے بابا دی دستار دا وزن کوئی نہیں کر سکتا، تے جدے سر تے پگ گئے اس حیدر کرار دا وزن بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ مولا کائنات نے فرمایا جناب محمد رسول اللہ میرے بھائی ہیں، وسحری، اور میں ان کا داماد ہوں۔ اے جڑے سادات تے جڑے دوسرے لوگ بیٹھے ہو نا، باقیاں نو چھڈو، جڑے دوسرے علی دے نوکر ہو، علی پاک نو سب تو پہلے ناز سی کہ میں نبی دا ویر ہاں، تے دوجا ناز سی کہ پاک زہرا دا شوہر ہاں۔
حضرت امام شافعی کو کسے پوچھا سی نے کہا حضرت آپ علی علی بہت کرتے ہیں. آئے میں نے ایک بندہ کہنے لگا کہ حیدر حیدر کیا ہوتا ہے, حیدر حیدر اتنا کیوں ہوتی ہے؟ میں کہ آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ویسے میں ناراض نہ ہونا میرے نال, ساڈے سامنے مولوی پڑھدا ہے, ساڈے سامنے صدقہ خیرات پن منگ کے کھاندا پیندا ہے, چار بندے نال لا لوے بیڑا غرق نہ دا, او دے نعرے تو علاوہ کوئی نعرہ نہیں لاندے. تے میں کہ جے مولوی دے نعریاں نو دین برداشت کر لیندا ہے, علی دے نعرے نال دین نو تے کچھ نہیں ہوندا. ویسے تسی جو کہ فیصلہ باد والے تکڑے لوگ ہو نا, فیصل دا معنی فیصلہ کرنا بھی ہوندا ہے. تواڈے کول میں فیصلہ کرا لواں, مینوں ایک گل دسو, علی مارے مذہب نو تے تکلیف ہوئے مولوی نو, کوئی تعلق تے ہے نا؟ شاہ جی اللہ تعالی خوش رکھے. جے مینوں اور گل کر دو, علی مارے مرہب نو تکلیف ہوئے جناب نو, علی مارے عمر ابن عبد بدھ نو تکلیف ہوئے جناب نو, علی مارے کافرہ نو سڑے تو. میں کہ علی دی تلوار تے رضوان نعرے لاوے تینوں دکھ ہوئے, یار تو کون ہے؟ آپ کتھوں آئے ہو؟ بھائی کون ہے جی؟ میں صوفی صاحب ہوں. میں کہ نا, صوفی دا لفظ گندا نہ کر, میں مول سمجھ کہ نا. کون ہے تن دساں کون ہے؟ شاہ صاحب کو پوچھ لینا, باقی بزرگوں کو بھی. شیطان صرف نبی دی شکل نہیں بن سکتا, باقی یہ نامراد ہر شکل آ جاندہ ہے. یہ صوفی بھی بن جاتا ہے, مولوی بھی بن جاتا ہے, خطیب بھی بن جاتا ہے, حاجی بھی بن جاتا ہے, ایڈا لانتی ہے پیر بھی بن جاتا ہے. ایک ممکن ہے میں تقریر کر رہا ہوں, نہیں جی وہ اقبال چشتی ایسے, میں ایسے نہیں کہہ رہا تھا. جس صحابی نو وظیفہ دس سکتا ہے تو تسی اور چاہے ہو؟ جناب ابو ہریرہ کھجوروں کی حفاظت کر رہے تھے, چور آیا, حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا, اس نے کوئی بات کی, آپ نے چھوڑ دیا. پھر دوسرے دن تیسرے دن سرکار ہر دفعہ فرماتے رہے پھر آئے گا پھر آئے گا. اچھا چور چوری کرنے آیا, حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا, اسی لیے چوروں کی صحابہ سے نہیں بنتی, وہ پکڑ لیتے ہیں. وہ تیسرے دن پھر پکڑا نا, انہیں کہا نہیں میں نے چھاڑ دیو, رحمت للعالمین دا صحابی, مزاج نرمی جناب ابو ہریرہ. انہیں کہا جی میں تو انہوں ایک وظیفہ دسنا, میں نے چھاڑ دیو. ناراض نہ ہونا تسی, مت نیواں منہ تاں کر لے. انہیں ایک وظیفہ دسیا تے صحابی نے چور چھڑ دیتا. او یار پہلے پہنو گل کر لین دیو, گل کرن دیو. تو انہوں 30 سال مولوی تقریراں سناوے, ایک غلطی بھی نہیں چھڑ دے. اچھا چور نو دیتا چھڑ دے, چور نو آکھیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے آکھا آج میں تینوں لے کے جاساں حضور دی بارگاہ. نے کہا نہیں میں نے چھڑ دے. آپ نے فرمایا نہیں میں لے کے چلو. انہیں کہا نہیں میں وظیفہ دسنا, میں نے چھڑ دے. کیوں؟ اس لیے کہ چوروں کے عقیدے میں نبی کی نیت سے سفر جائز نہیں. بندے دے پڑھے لکھے لگ دے ہو, بولے نہیں ہو. چوروں کے عقیدے میں نبی کی نیت سے سفر جائز نہیں. میں مفتی صاحب سیدھی گل کراں, اوے محبوب دی نیت دا سفر محبوباں نو نصیب ہوندا ہے, مردوداں نو نہیں ہوندا. اچھا اس نے بتایا وظیفہ, اس نے کہا رات کو جب سونے لگو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. صحابی خوش ہو گئے, سرکار دی بارگاہ گئے. سرکار نے نہیں پوچھا کہ آیا تھا, فرمایا کیا بنا رات والے قیدی کا؟ کلا چور ہی نہیں جس چور نو پھڑ کے چھڈ آئے ہو. انہوں نے کہا حضور وہ وظیفہ بتا گیا ہے. فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو کون ہے؟ حضور میں نے نہیں پتا, چور ہی سی.
فرمایا ہے تو جھوٹا گل سچی کر گئے، وہ خود شیطان سی۔ ہن دسو جے شیطان حضرت ابو ہریرہ نے وظیفہ دس سکدا ہے تو نہیں دس سکدا؟ یہ شیطان بڑی نامراد قسم دی شے ہے، بڑی بغیرت شے ہے، بڑی لعنتی شے ہے۔ اگر محسوس تو نہیں کر رہے تسی؟ نہیں تانوں نہیں پتا شاہ جی، میں تے پنڈاں تھاواں تقریر کرن جاواں نا، میں اوتے شیطان نو بھی صاحب کہنا۔ کوئی بندہ میرے کو پوچھے، میں کہ میں ایف آئی آر کرانی ہے، ایویں کوئی جا کے آ کے ساڈے بزرگاں دا نام صحیح نہیں لیندا۔ بڑی لعنتی شے ہے شیطان۔ ممکن ہے ممبر پہ بیٹھ کے کوئی تقریر کر رہا ہو، آپ سمجھے مولوی صاحب ہے لیکن وہ شیطان ہو۔ ممکن ہے کوئی وظیفہ بتا رہا ہو، آپ سمجھے شیخ طریقت ہے، ممکن ہے وہ شیطان ہو سکتا ہے کوئی ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہو، آپ سمجھے یہ زاہد ہے، ممکن ہے شیطان ہو کوئی آپ کو نماز کی طرف بلا رہا ہو، آپ سمجھے کہ یہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے، ممکن ہے شیطان ہو، آپ سوچیں گے پتہ کیسے چلے گا یہ شیطان ہے یا کوئی نبی کا غلام ہے؟ بس یہی تو مسئلہ بتا رہا ہوں، جس کی گفتگو سے نبی اور علی کی بے ادبی کی بدبو آئے اسے شیطان سمجھو، جس سے خوشبو آئے اسے محمد کا غلام سمجھو۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولو۔ میرا دل کرتا پیا پر ہل کے علی علی نہ کر لئیے، جڑا علی علی کرنا چاہتا ہے ہاتھ چکے، بالکل ہاتھ ڈھیلا نہیں رہنا۔ ہن علی علی تے گل آن لگی تے پھر کدے ڈھیلے رہیے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی علی کرنا، علی علی کرنا، علی علی کرنا، اے جڈی وڈی مسجد ہے اتنا زور دا بولو، علی علی کرنا، علی علی کرنا۔ آج جو مولویوں کی صورت میں جانور تمہیں یہ بتائے علی علی کرنا رافضیت ہے، اسے کہہ دینا یہ انداز تیرے ظاہر باطن کی خباثت ہے۔ علی علی کرنا نبی کی بتائی ہوئی عبادت ہے۔ میں کران لگا، شادی میں کران لگا نا، ہن جڑے علی علی کرنا عبادت سمجھو بولو اچھی آواز نہ، ایک باری ہاتھ چکو۔ جڑے مولا علی دے نام تے ہاتھ نہیں نہ چک سکدے انہاں نوں ہاتھ نال ہی رکھنا چاہیے۔ علی دی خاطر نبی ہاتھ چکے، تسی کیوں نہ چکو؟ ہن میں کران لگا علی علی تے کوئی مسلمان قسم دا بندہ چپ نہ رہے۔ اتنا علی علی کرو مرحب دی ساری نسل آکے ابا رول گیا۔ عمر ابن عبد ود دی ساری نسل آکے تینو وار مارے ہے، سانو علی دی پکار مارے ہے۔ کرو گے پھر؟ ساڑو گے پلیتانو؟ جڑے ساڑو گے نا، اے نہ ہوئے پھر میں شروع ہوتا اینج وین دیو، اینج نہ کرنا، کوئی اوپرا نہ لگے۔ میں علی علی کرواؤں لگا تو سارے کر لیے پانچ تن پاک میں، ہن ایمانداری نہ دسو سارے بولے یا اللہ جڑا بندہ علی تے نہ بولے یہ کو ٹکا کے حساب لویں، تے جڑا علی تے بولے انہوں علی دے کھاتے وچ پا چھڈی۔ نالے میں تواڈے کول اس واسطے بلا رہے ہیں جس علی تے ایک منٹ یار، جس علی تے خدا دا قرآن بولے، نبی دی بیان زبان بولے، جس علی تے جبرائیل بولے، جنت دا رضوان بولے، اس علی تے مسلمان کیوں نہ بولے؟ اچھا میں ان سارے تہاڈا مجمع کافی ہے ماشاءاللہ، باہر تک بندے نے، میں چاہنا علی علی کرو زور دی، اتنا زور دی کرو۔ دیکھو میں نام لین دیا بعد کے ہمیں جلانے کے لیے کیا تھا، انہوں نے پوچھا تیرا خون مرحب نال ملتا ہے؟ میں تو مرحب لانتی دا کے عمر ابن عبد بود دا کے اسی تو انہوں پہ ساڑنے ہیں، میں تو انہوں مسلمان ہی نہیں سمجھتا جڑا علی تو سڑے۔ اس واسطے میرا مخاطب کو مسلمان ہے ہی نہیں، جڑا علی تو سڑے ہو مسلمان نہیں، بس گل مکی۔ تو میں پھر مسلمانوں ٹھاردا پیا، شیطاناں نوں ساڑدا پیا، تے رل کے آکھو پانچ تن پاک میں۔ میرا دل بڑا خوش ہویا جڑے بولے ہو پانچ تن پاک میں۔ اچھا ہن اج کل یہ بھی بڑی مصیبت ہے، یہ پانچ تن پاک نال کھرکدے بھی ہیں۔ میں کہ جنہاں نوں کھرا کے انہاں نوں کی پتہ پانچ تن پاک دا۔ میں خانے وال دے قریب تقریب پیا کرا، میں نے کسے چٹ لکھی جی وہ پانچ تن پاک ہے، ہم نہیں پاک۔
میں کہ میں تو خود پاک ہاں، پاک نہ ہوتا تو پنج تن پاک نو منتا، جنہیں نہ پاک نے ویکھ لو پنج تن پاک تو سڑ دیں، پھر پنج تن پاک کا مطلب کیا ہے؟ میں کہ کھچے تینوں اس گل دا نہیں پتا، وہ خود پاک نے، اسی انہاں دے فقیر بن کے پاک ہاں۔ تے میں نا لین لگا اس تو بعد جدا دل کرے وہ پنج تن پاک آکھے، نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک۔ اللہ دی قسم ذرا تھوڑا تھوڑا میں نے سواد آ رہے ہیں، نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک۔ اے خدا دا واسطہ جو ہے اینو فرقہ واریت دا سبب نہ بناؤ، اے پانچ تن پاک آکھو تے جنوں برداشت نہ ہوئے سمجھ لو پورا ہی نہ پاک ہے۔ ہن سنو، پانچ تن پاک میں ماشاءاللہ سارے بولے ہو نا، اللہ نو جان دینی ہے، فرشتے لکھ دے پین، مسیح تے بہ کے جھوٹ نہیں بولنا، اینج نہ کرو، اینج نہ کرو، اے میں خامخواہ اے کوئی انداز ہے؟ پانچ تن پاک میں اے مسجد در و دیوار گواہ ہون، نالے علی خدا دے گھر وچ آ کے مسجد وچ شہید ہویا ہے، علی نو جدوں ہی ویکھو یا خدا دے گھر یا مصطفیٰ دے گھر، اس واسطے ٹینشن کوئی نہیں۔ پانچ تن پاک میں اے نال دیکھ کے بندے نو ویکھو، بعض لوگ دھکا اسٹارٹ ہوندے نے تے ہاتھ ویکھو نا، سارے ہاتھ چکو، پانچ تن پاک میں، خلفائے راشدین میں، صحابہ میں، اہل بیت میں، رشتہ داروں میں، یاروں میں، خدا کے گھر میں، مصطفیٰ کے گھر میں، نبی کے بستر پر، نبی کے بستر پر، میدان بدر میں، میدان احد میں، میدان خندق میں، میدان خیبر میں، میدان خیبر میں، ائمہ کی امامت میں، ولیوں کی ولایت میں، متقیوں کے تقوی میں، پاکوں کی طہارت میں، اقطاب کی قطبیت میں، علماء کے علم میں، فقہاء کی فقاہت میں، اغواص کی غوثیت میں، ہماری نجات میں، ہمارے عقیدے میں، ہماری عقیدت میں، ہماری ہدایت میں، ہماری طریقت میں، ہماری شریعت میں، جڑے اجے بھی خوش ہو کے نہیں بولے اور انہوں نے پھر کی دساں، ہماری طریقت میں، ہماری شریعت میں، ہماری مغفرت میں، ہماری ہدایت میں، ہماری نجات میں۔ اور اس مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں اس جملے کو دل کی تسلی پہ نوٹ کر لو اور بتلا دو زمانے کے ہر منکر کو، زبان سنبھال کے بات کرنا، نبی کی جان کو علی کہتے ہیں اور ہمارے ایمان کو علی کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ حضور نے، حضرت مولا کائنات نے فرمایا، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ہیں، وشہری، اور میں ان کا داماد ہوں۔ یہ میں اس واسطے روک گیا، یہ مولا علی اپنی دوسری شان دسی ہے۔ اچھا لوگوں نے بڑی چڑے جی وہ مولا علی تو کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، مولا علی تو کعبے میں پیدا نہیں ہوئے۔ میں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتا، صرف ان کا ایک شک دور کرنا چاہتا ہوں، مولا علی کعبے میں پیدا نہ بھی ہوتے تو پھر بھی علی ہی ہوتے۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ مولا علی کعبے میں پیدا نہ ہوتے تو بھی علی علی ہی ہوتے۔ مولا علی نے کہا ایک تو نبی کا بھائی ہوں، دوسرا سیدہ زہرا کا شوہر ہوں۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، ملکہ فردوس بری کا شوہر ہونا مولا علی کے نزدیک نبی کے بھائی ہونے کے بعد دوسرا مرتبہ ہے۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، وہ آقا کے مولا علی کے نگاہ میں، امام شافعی سے کسی نے پوچھا تھا اب علی علی بہت کرتے ہیں، فرمایا زہرا پاک کے شوہر کا نام تم بتا دو، علی علی کرنے کی وجہ میں بتا دوں گا۔
انہوں نے کہا زہرا پاک کے شوہر کا نام تو علی ہے. تو انہوں نے کہا کہ زہرا جیسی پیاری بیٹی نبی نے جس کو دی ہے تو پہلے علی کو نبی نے پسند کیا ہے پھر ہر امتی نے پسند کیا ہے. جس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی اسے میں دوبارہ سمجھانا چاہتا ہوں. زہرا پاک کے شوہر کا نام، میں شاہ صاحب میرے اپنے ہی جملے ہیں، میرے کسی خطیب سے سنے ہوئے نہیں، میں خود ہی پیش کرتا ہوں اور آپ میں سے جن حضرات تک پہنچ پائیں وہ سن لیں. طہارت کے شوہر کو علی کہتے ہیں. دوبارہ دوہراؤں، طہارت کے شوہر کو علی کہتے ہیں، حسن کے باپ کو علی کہتے ہیں. بس اتنے، حسن کے باپ کو علی کہتے ہیں، باب مدینۃ العلم کو، محکمہ ایمان کے امیر کو، اے بولتے ہو علی، محکمہ ایمان کے امیر کو، اچھا امت کے پیر کو اور مصطفیٰ کے ویر کو. آپ نے فرمایا کہ میں سیدہ زہرا پاک کا شوہر ہوں، زہرا پاک کے سر کا تاج علی. آگے سنیے، فرمایا وہ حمزہ تو سید الشہداء امی، اور شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ میرے چچا ہیں. وجعفر الذی یمسی ویدہی یطیر مع الملائکۃ ابن امی، اور وہ حضرت جعفر طیار جو صبح و شام فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہیں وہ میرے سگے بھائی ہیں. کہیے سبحان اللہ. وبنت محمد سکنی وعرسی مشوب لحمھا بدمی ولحمی، اور نبی کی پیاری بیٹی میرے حرم کی زینت ہے. ہمارے دو جسم ہیں اور ایک جان ہے. اور اس شعر پر تو مولا علی نے خود ہی کہہ دیا جو کہنا تھا، فرمانا تھا وَسِبْتَ احمدَ ابْنَايَ مِنْهَا، اور رسول اللہ کے دونوں شہزادے زہرا پاک سے میرے بیٹے ہیں. اب یہاں علماء بیٹھے ہیں وہ ترجمہ کریں کہ مجھ سے شاید ترجمہ نہ ہو سکے. فَمَن مِّنْكُمْ لَهُ سَهْمٌ كَسَهْمِي، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ شعر یاد کرے ہر مسلمان. فَمَن مِّنْكُمْ لَهُ سَهْمٌ كَسَهْمِي، حضرت مولا کائنات کہتے ہیں اب بتاؤ، ارے اتنا فضائل جتنا رب نے مجھے دیے ہیں اور کس کو دیے ہیں؟ اگر آپ حضرات کو کنجوسی ہے اس پر سبحان اللہ کہنے پہ تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. فضائل بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے عقیدے میں فرق آ گیا ہے. نبی کا بھائی ہونا فضیلت، زہرا پاک کا شوہر ہونا فضیلت، بھائی کا پرو کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اڑنا فضیلت، سید الشہداء کا چچا ہونا فضیلت، حسنین کا پاپا ہونا فضیلت، زہرا پاک کا شوہر ہونا فضیلت. اور اللہ کے بندو، علی کے بیٹوں جیسے کسی کے بیٹے نہیں ہے، علی کی گھر والی جیسی کسی کی گھر والی نہیں ہے، علی کے بھائی جیسا کوئی کسی کا بھائی نہیں ہے. تو کہہ دو دنیا میں مرتضیٰ بھی ایک ہے، زہرا بھی ایک ہے. سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا نے پوچھا تھا یہ رسول اللہ علیہ السلام سے، یا رسول اللہ آپ نے میری شادی ایک فقیر آدمی سے کروا دی ہے. اچھا بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے وہ ترجمے عجیب کرتے ہیں. زہرا پاک نے اس لیے نہیں پوچھا کہ اعتراض تھا، اس لیے پوچھا کہ شان علی کی ہو اور زبان نبی کی ہو. مستدرک امام حاکم میں یہ روایت موجود ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا میری بیٹی کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتی؟ رب نے مخلوق پہ نگاہ ڈالی، دو مردوں کو چنا، ایک کو تیرا باپ بنا دیا، دوسرے کو تیرا شوہر بنا دیا. اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ. نبی بھی انتخاب خدا کا، علی بھی انتخاب خدا کا. بھائی جی چکروں میں نہ ڈالو، میں فضائل کی بات کر رہا ہوں. آخر کوئی بات تو ہے، علی و زہرا اس دھرتی پہ واحد جوڑا ہے کہ جس کا نکاح
عرش پہ خدا نے دیا، فرش پہ مصطفیٰ نے دیا. اچھا میرے پاس مولا کائنات کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ بھی نہ ہو تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں، رب نے مرتضیٰ کو بنایا زہرا کے لیے، زہرا کو بنایا مرتضیٰ کے لیے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، زہرا کو بنایا مرتضیٰ کے لیے، مرتضیٰ کو بنایا، اچھا مرتضیٰ کو بنایا زہرا کے لیے. چلیں بھائی جی، میں آپ کے ہاتھ میں ترازو پکڑا کے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کی پشت میں رب نے نسل نبی رکھی ہو، اس علی کو بھی تولتے ہو؟ جو آپ میں سے نہیں بول سکا نہیں بول سکا، جس کی زبان ہو وہ تو بولے. یہ تو اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ہے، میرا امام امام احمد رضا، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا. وصل تو مراد پیاز نہیں ہے، ساڈا واسطہ پہ گیا پڑھیا لکھیا نال. اصل نسل صفا، ادھا ترجمہ میں غریب کو سنو، کہندے نے صاف ستھری طیب و طاہر نسل دی اصل تے رب تک پہنچن دا ذریعہ اے ہے ذات علی. اچھا تواڈے جو جڑا بندہ نہیں بولیا پھر نہ کدے بھی نہ بولے، اوے کوئی بندہ خدا تک پہنچے گا تو چوکھٹ مرتضیٰ کو سلام کر کے پہنچے گا. ارے کیا کہنا اس پاک علی کی عظمت کا کہ جس کی پشت میں رب نے نبی کی نسل رکھ دی، اور قیامت تک کے ہر بندے کو خدا تک پہنچنے کے لیے علی کا گدا بننا ضروری قرار دے. اگر میں تو تواڈے نال میں بڑا دلی طور تے تواڈے نال خوش ہاں. میں ہولے ہولے ہن اگا چلن دے. ہجرت کی رات نبی پاک کے پاک بستر پر مولا علی لیٹے. مجھے بڑا دکھ ہے، ایک مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے علی کے پاس دنیا کی امانتیں تھیں اور صدیق پاک کے پاس اللہ کی امانت تھی. بھائی جی جڑا صدیق پاک تو سڑے او تے لعنت، تے جڑا علی تو سڑے اس تے بھی لعنت. بعد اے جڑے میں اگے بھی ایک جگہ تے ہے کہ اے جڑے چوہیاں دی نسل ہے نا وہ اپنی مرضی دے کلپ کٹ دین. پھر تو میں کہ مولوی تیری زبان نو کینچی نال درست کرنا چاہیے. لعنتیا اے کیوں نہیں آندا؟ صدیق بھی نبی دی ڈیوٹی تے، علی بھی نبی دی ڈیوٹی تے. خدا تانوں مارے اپنی ذوق دے ترجمے کر دے اور گل کرنا. میں کہ انج کہہ نہ دنیا نو دس یار نو نال لے لیا، ویر نو بستر تے سوا دیتا. تواڈے جو جنہاں دا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا بالکل نہ بولے. اگلی گل کرو، مولا علی بستر تے سو گئے. شاہ صاحب ساڈے اندر نا کچھ لوگوں دا عجیب مزاج ہوتا ہے، انہاں دے پیر صاحب دی گل کرو تو انہاں نو خسرین طرح نچدا ویکھو، علی دی گل کرو انہاں نو مردا ویکھو. اللہ دے بندے خدا دا خوف کرو، نہ پیراں نو پھڑاؤ نہ آپ پھڑیچو. بندے دا پتر ہوئے جڑا علی تے خوش ہوئے. نبی دے بستر تے علی سوے، نبی خود سواوے، اور ڈب کے مر جائے جنوں مڑ بھی علی دا حیا نہ آوے. مولا علی سو گئے اور داتا صاحب نے لکھا وہ میں بیان کرن دیا. رب نے فرمایا جبرائیل میکائیل یا اللہ کیا آرڈر ہے؟ فرمایا جاؤ جا کے علی تے پہرا دیو. میں بڑا شکر گزار ہونا تھا جنہوں نے مسلمان ہوتے ہیں سبحان اللہ کیے. جبرائیل تے میکائیل جاؤ علی تے پہرا دیو. اچھا میرے وال تک کیا جے مولا علی تے آرام فرما رہے سن تے جناب جبرائیل آ کے سارے والے پاسوں کھڑو گئے، میکائیل قدمہ والے پاسوں کھڑو گئے تے جناب جبرائیل انج کر کے مولا علی نو تکی جان. میں چونکہ چشتیاں میں پورا سواد لواں گا، کسے للے تے جھلے نو کی پتہ جنہوں ساری رات جبرائیل تکے او دا نام علی ہے.
اچھا میری اپنی خواہش ہے شاہ صاحب اگر اجازت دیو تواڈے جو جڑے بندے نہیں بول سکتے میں خود سبحان اللہ آکھ کے پہلے انہوں نے اصال ثواب کر لواں تے پھر اگو علی دا ذکر کرواں. میری خواہش ہے آئے ہو خالی نہ جاؤ. اچھا میں آپ سبحان اللہ آپ کے اصال ثواب کرنا یا آپ کو بولن لگے ہو؟ بڑے ڈرتے ہو اصال ثواب تو پھر اونچی بولو سبحان اللہ. جیتیاں خود آپ کو بات اے میرے وال تک کیا دے جبرائیل و میکائیل آ کے کھڑے ہو گئے. جبرائیل دیکھ رہے ہیں میکائیل بھی دیکھ رہے ہیں. ہائے اے دے واسطے بھی بندے دے اندر کچھ ہوئے تے سواد آوے نا. علی تیری عظمت تو صدقے جاں تو ستا ہوئے تے جبرائیل تینوں تکے تے میکائیل تکے. ڈیوٹی کس نے لگائی؟ رب نے. ہن اگلا جملہ آکھن لگا فیصلہ بہت دے عاشقاں دی دلاں دیاں کلیاں پھر اٹھن گیاں. علی دی اہمیت دا اندازہ اس گل تو لاؤ کہ پہرے داراں دیاں ڈیوٹیاں رب میں آلادا ہے. سلام اس صدیق اکبر کو جس کی گود کو نبی نے بستر بنایا اور سلام اس علی کو جسے نبی نے اپنے بستر پہ سلایا. سلام اس صدیق کو جس نے گود میں نبی کو سلا کے محمد کو پہرا دیا. سلام اس علی کو جس کو جبرائیل و میکائیل نے پہرا دیا. بس سبحان اللہ اتنی آخی جے. ہن پہلا جملہ میرا سنیا جے یا اللہ جبرائیل رسول ملائکہ میکائیل بھی رسول ملائکہ تے دوواں دی ڈیوٹی پہرے دی لا دیتی. فرمایا دنیا نو دسنا چاہنا علی تے پہرا شانہ والے دیندن. اچھی آواز نال بولو اے ڈھیلا ڈھیلا نہ بولو. جڑے اس گل تے خوش ہوئے ذرا اچھی بولو نا. او بھائی جی میں ذرا گھڑی ہون سامنے من نظر ہے. میں قبلہ جدو تقریر کرن لگدا نا مینوں ٹائم دا پتہ نہیں لگدا. یہ بڑا عجیب رول ہے. دعا کرو زندگی وچ لگ جائے پتہ. اج تک کرتے میرے نال اینی ہویا پتہ نہیں لگدا. چلو شکر ہے پتہ نہیں لگدا. میں کہڑیاں چبلاں مارنا. مینوں ایک بندہ آکھن لگا دل دا مریض ہے رٹے لا کے علی علی کرنا نبی نبی صحابہ دی گل. میں کہ یار بستر تے میں کہ ذلیل ہو کے میرے نال بہتر نہیں نبی نبی تے علی علی کردے بندہ مار گیا. جدا نام لیندے مراں گے کوئی ہور پوچھے نہ پوچھے ہو تو پوچھن نے ساڈے ہی نام تے مر گئے ہیں. جناب جبرائیل علیہ السلام جناب میکائیل علیہ السلام جناب جبرائیل دیکھ رہے ہیں مولا نے. ایک اور جملہ آکھاں اے سارے سواد لو گے. صرف سواد تو پتہ ہے وہی لے سکتا ہے جہدے کوئی سواد والی تھان ہوئے. باقی تو تسی جتنا علی دا ذکر کرتے جاؤ گے موزی دا منہ اور خراب ہوتا جائے گا. مومن سواد لے گا. تساں قبلہ شاہ صاحب کو حدیث سنیے صدیق پاک نبی پاک دے ویر دے چہرے تو نظر نہیں سن ہٹاندے. اما عائشہ پاک افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب صدیق اکبر. سانو پتہ کیا ہے جی یہ تفصیلی ہے. میں کہ چلو توہینی تے نہیں آنا. تفصیلی دا مطلب ہوندے فضیلتاں بیان کرن والا. اسی صدیق اکبر نو افضل البشر مان کے باقی سارے دیاں فضیلتاں بیان کرنے ہیں لیکن اللہ دا فضل ہے تنقیسی نہیں ہے. اندر سے نہیں مانتے. میں کہ المرو یقیس والا نفس ہی اندر دا بیڑا دوجیاں نو ہی پلیت سمجھدا ہے. تے جڑے علی دے نوکر ہوندے نے او تے تقیے دے نیڑے نہیں جاندے. او تے جو حق سمجھدے نے کہندے اسی تے جمعہ خود میں قرآن لگے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. میں کہ میں صدیق اکبر نو افضل مننا اے دے کوئی شک نہیں. افضل البشر جی علی نو مولا مننے تو بھی رولا تے نہ پا. صدیق اکبر مولا علی سے نظر نہیں ہٹاتے تھے. اچھا ادھر والے جڑے کوئی صدیق اکبر دا لگدا ہوئے وہ بولے
لو جی ویکو میرے وال گل سنو، میں خدا دی قسم چک کے آخر لگا جیڑا ابو بکر غار وچ نبی نو جھولیے چ پا کے آرام کراوے، پہلے جملہ سنو، تے جنوں نبی مزار وچ اپنے نال سواوے، جنوں پھر بھی شرم نہ آوے ڈب کے مر جائے۔ اور اینا کو جاکھن تو بعد اگلی گل کر لواں، صدیق اکبر مولا علی کے چہرے سے نظر نہیں ہٹاتے۔ اما عائشہ پاک نے پوچھا خیریت ہے حضور؟ نظر نہیں ہٹاتے۔ فرمایا جب علی کا چہرہ دیکھتا ہوں نبی کا فرمان یاد آ جاتا ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ میں نے کہا صدیق اکبر میں آپ کی رمز کو سمجھ گیا ہوں، آپ علی کے چہرے سے نظر اس لیے نہیں ہٹاتے کہ کوئی آپ کا نام لے کر علی سے نظریں نہ ہٹائے۔ جن کو سمجھ آئے وہ اونچی آواز سے بولے۔ اب میرا اگلا جملہ سنیں گے، مزہ نہ آئے تو جملہ واپس کر دینا۔ ارے جس سے صدیق و جبرائیل نظر نہ ہٹائے زمانہ انہیں علی کہتا ہے۔ میں ورنہ ٹائم ہو گیا کافی، میں تقریر مکانی ہے لیکن کسی گل تے لے جا کے تو صرف میرے نال علی علی کرنا ہے۔ مولا علی نو ویندیاں ویندیاں نا جناب جبرائیل نو پتہ نہیں کی ہویا، نہیں ایک منٹ پتہ نہیں کی ہویا مولوی جی جناب جبرائیل یہ کی ہویا؟ میں کہ کی ہویا؟ میں کہ ویکھیا نہیں جی کی پہ کردے اگر کی کردے پہ؟ میں کیوں کردے پہ؟ بخ بخ علی واہ علی واہ علی۔ خدا دی قسم میں تہاڈی عظمت نو سلام کرنا، جبرائیل واہ واہ بول پین، فرشتے ہو تہاڈے کول نہیں بولیا گیا۔ جناب جبرائیل نے پتہ کیا کہ واہ علی واہ علی، میں قبلہ دے تے گل کرنی ہے، جبرائیل واہ علی آخر بڑی گل ہے، اسی تو مڑ مرید ہاں، اسی تو مڑ محتاج علی ہے، جڑا علی دا محتاج ہے وہ بولے باقی کوئی نہ بولے، اسی تو فقیر علی ہے۔ جبرائیل محتاج نہیں، جبرائیل کہ والی والی والی۔ میں کہ مولوی صاحب اور ساڈے تے نعرے برداشت نہیں ہوندے، اتنا منہ کرنا ہن جبرائیل وال۔ تے میدان بدر وچ مولا علی چلائی تلوار تے رضوان جنت نعرہ لایا، لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا۔ یار میں تقریر جدوں دی کرن لگا میں ڈھلا ہویا، یہ عجیب گل ہے، مرے کوئی جنازہ کسی دا تقریر میں کرنا تھک دے تسی ہو؟ اللہ دے بندے اونچی بولو، لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا، لا فتح الا، لا فتح الا۔ حد ہو گئی، علی تلوار چلائے بدر میں، رضوان جنت نعرہ لگائے جنت میں، علی تلوار چلائے عہد میں، رضوان جنت نعرہ لگائے جنت میں۔ ارے جو زمین پہ تلوار چلائے رضوان جنت جنت میں نعرہ لگائے، اتنا بڑا علی کسی پلید ذہن میں کیسے آئے؟ اللہ خوش رکھے۔ جناب جبرائیل نے کہا واہ علی، اور میدان احد میں سرکار نے فرمایا یا علی۔ میں ذرا چاہنا سارے رل مل کے نبیوں دے سردار دی سنت بھی ادا کریے، فرشتیاں دے رسول دے سردار دی سنت بھی ادا کریے۔ میں آکھاں گا یا علی، تساں آکھنا واہ علی، میں آکھاں گا واہ علی، تساں آکھنا یا علی، یا علی۔ اے جڑا بندہ نہ آکھے او دے کان وچ آکھو تاکہ دماغ دا خناس نکلے تے بندہ علی علی آکھے، یا علی واہ علی واہ علی یا علی واہ علی یا علی۔ او بھائی او میری گل تے سنو، شاہ جی اللہ تانوں وسطہ رکھے، جدے نعرے فرشتیاں دا سردار لاوے، جنت دا رضوان لاوے، نالی دے کیڑے نو کی پتہ علی دے نعرے دا؟
تے میدان احد وچ جبرائیل امین آئے حضور دی بارگاہ وچ، اے سنیا جی آکھن لگے حضور اج تے علی حد کر چھڈی ہے۔ بلے بلے بلے، علی تلوار چاوے چلاوے تے داد دین لئی جبرائیل آوے۔ ویسے میں تواڈے تے بڑا خوش ہاں جڑا جبرائیل دی داد تے بھی ویندے۔ اے ہر سال ایڈا سونا پروگرام کراندے ہو، اللہ علیہ تانوں تو پہلے تیار ہونا چاہیے۔ اچھی فوج وہ ہوندی ہے جڑی سرحد تے کھلون تو پہلے سارے نشانے جان دی ہوئے۔ تانوں ہر واری سکھاؤ علی تلوار چلاوے جبرائیل آ کے داد دے حضور اج تے علی مڑ حد کر چھڈی۔ ویسے میں تواڈے نالے بار بار گلاں تاں کرن دے علی نو داد دین والے تے ویکھو نا کون کون نے۔ میں اج تک نہیں ویکھیا، اج تک میں نہیں ویکھیا کہ کوئی بندہ علی تو سڑیا ہوئے تو دے چہرے تے روشنی ہوئے۔ خدا دی قسم لوڈ شیڈنگ رقص کر دی اس منہ تے جس تے علی دا نام نہیں آندا۔ پنیرا میں تمہیں ایک گل دساں، اے پیار نال سنیا جے، اللہ دی قسم پیار نال سنیا جے۔ علی پاک نو حضور نے فرمایا تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت۔ اگوں خود اندازہ لا لو علی کڈا سونا ہونا ہے۔ اچھا ایک اگلی گل سنو، زہرا پاک نو فرمایا زہرا میرے جسم دا حصہ۔ اما عائشہ پاک فرماندیاں نے زہرا پاک چلدیاں سن انج لگدا سی حضور خود پہ چلدے، وہ بولدیاں سن انج لگدا سی حضور خود پہ بول دے۔ کہ زہرا پاک سیرت و صورت دے اندر مصطفیٰ دا نقشہ سن۔ حسن پاک سر تو لے کے سینے تک، حسین پاک سینے تو لے کے تے قدمہ تک نبی دی تصویر، اے پھر مڑ سارے ایڈے سونے۔ ایک باری اور بولو ایڈے سونے۔ تے تسی میرے کو پوچھو جی علی دا نا جڑے سڑدے نے کوڑے کیوں ہوندے نے، میں کہ جڑا انہاں دا نا نہ لوے نہ حسن ناراض ہو جاندا ہے۔ وہ کہندے خصماں دا سر کھاؤ، میں تواڈے وال نہیں آنا، میں ادھر ہی جانا ہے جتھوں علی دی آواز آنی ہے۔ اونچی آواز نال بولو۔ علی دا ساڑ شکلاں اجاڑ سکدا ہے، علی دا پیار دوویں جہان آباد فرما چاہے۔ انہاں آکھیا حضور اج تے علی حد کر دیتی ہے۔ میں ایک باری پھر آکھن لگا تاکہ تسی بھی حد ہی کرو، علی حد کر دیتی ہے۔ تے اگوں میرے نبی نے جڑا کچھ فرمایا وہ بھی سنو، میں اپنے اہل سنت دی کتاباں چ بیان کرنا۔ ایک بندہ مینوں آکھن لگا، وہ آکھن لگا جی بیان کتاباں چ کردے ہو، لوگ تے کتاباں اگے رکھ کے کردے نے۔ میں کہ ہر کسی دا مقدر ہے، کچھ لوگوں نوں پتہ ہوندا اسی کتاباں اگے رکھ کے کریے تاں بھی لوگ یقین نہیں کردے۔ تے جڑے علی علی کردے نے کتاب تو بغیر، لوگ کہندے نے یار اگر یہ سچا نہ ہوندا تے علی علی نہ کردا۔ انہاں کہ حضور اج تے علی حد کر چھڈیے۔ اگوں جواب سنو حضور دا، فرمایا علی حد کیوں نہ کردا؟ علی حد کیوں نہ کردا؟ ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، علی کے ہاتھوں میں پاور میری ہے۔ آپ کو پتہ ہے جبرائیل کی آکھیا حضور وانا منکما، میں بھی تواڈے نال ہاں۔ جبرائیل نے سانو سبق دیتا ہے جدھر نبی ادھر علی، جدھر نبی تے علی ادھر ہی سارا زمانہ۔ ویسے مزہ ہے نا جبرائیل آکھے واہ علی، اچھی بولو، اور نبی آکھن یا علی۔ لو آج دی تقریر دی میری آخری گل تے گفتگو ختم۔ ویسے تے اس گل نو جتنا مرضی وداندے جاؤ، علی پاک دا عنوان ہی ایسا ہے۔ اے جڑے تسی سنی لوگ ہو نا، جڑے سنی لوگ، ایک منٹ پہلے سنو، جڑے سنی لوگ ہو نا، تہاڈی مجبوری ہے یا علی کرنا۔ تسی آکھو جی او کادی مجبوری ہے؟ میں کہ بندہ 11ویں کھاوے تے علی نہ کرے، لوگ آکھن گے نمک حرام آ جدے بالاں دی روٹی کھانا ہے۔ بڑے ڈھلے بولے ہو۔ تے میں چشتی جڑا غریب نواز دا لنگر کھاوے تے مڑ علی نہ کرے،
وہ آخر گا نواں گھر آواں غریب نواز دی روٹی کھانے تے جڑا میرے علی دی روٹی کھاوے نہیں ڈھلے نہ بولو اچھی بولو تے جڑا جماعت علی دی روٹی کھاوے چلو جڑے نہیں بول سکے اگلے تے جڑا کسی بھی ولی دے گھر دا لنگر کھاوے اے ساڈے نال نا دوسرا جی علی کو ہم مانتے ہیں میں کہ نا اینج نہ کرو تسی منی جاؤ میں تہاڈے اعتراض نہیں کردا پر اے نہ کو سنی نہیں مندے میں تو مسیتے بہ کے آکھن لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے آکھن لگا علی ہمارے ہیں جنہاں دا عقیدہ ہے وہ بولو باقی کوئی نہ بولے تو پیر جی کوئی بندہ پوچھے دلیل کی ہے میں دلیل دین لگا میں نے کہا علی ہمارے ہیں دلیل یہ ہے کہ سارے ولی ہمارے ہیں کیونکہ ولی علی بناتے ہیں علی کے بغیر کوئی ولی نہیں بنتا اس کا مطلب یہ ہے سنیوں تمہارا انداز محبت و مودت میرے علی کو اتنا پسند آیا غوث جلی سے لے کر میرے علی تک اور ہند الولی اور داتا علی سے لے کر ہر ولی تک رب نے سارا کرم کیا علی نے سارے ولی ہمیں یادا فرما دیے تو میں چاہنا ذرا ایک بار رل کے بولو بزم ولایت کا لاڑا ہے اور میں 5 to 7 منٹ اور لانے جڑے زندہ ہے وہ میرے نال بولو بزم ولایت کا لاڑا ہے بزم ولایت کا لاڑا ہے اس اکیل جانے پیر بادشاہ بھی میرے نال بولے نا سیدہ دے کرم نال بولنے ہیں میں توانو اپنی تکلیفاں دساں تسی ترس کھاؤ تو میں تو تکلیف رہن ہی نہیں دیندا ذکر علی دی باری اللہ دا شکر ہے مینوں بدتمیز تکلیف نہیں ہے اے جدو میں تو لگتا ہے میں ذکر علی شروع کرنا تکلیف سائڈ تے ہو جاندی ہے وہ کہندی ہے کر لے علی علی تانوں یقین نہیں آ رہا نہیں تے دل دا بیمار بلڈ پریشر دا مریض شوگر پیشنٹ اتنا زور نال میں بول کے بکھاوے مینوں لگدا ہے انہاں میرے نال سنگت لا لئی ہے انہاں کہ کوئی گل نہیں علی علی نوں دکھ شک تے ہوندے پر اینج دے نہیں ہوندے کہ علی علی نہ کر سکے نالے اللہ تعالیٰ امتحان پاکاں کو لیندا ہے پلیتاں کو تے نہیں لیندا یزید دیاں موجاں اوکھا وقت اہل بیت تے فرعون دیاں موجاں اوکھا وقت جناب کلیم تے نمرود دیاں موجاں اوکھا وقت جناب ابراہیم تے ابو جہل دیاں موجاں تے اوکھا وقت مصطفیٰ تے مصطفیٰ دے ساتھیاں تے اے دا مطلب ہے وے مال پیسہ یاراں دوستاں دی کثرت اے پلیتاں نو بھی لب جاندی ہے امتحان محمد دے نوکر تے تو انہوں اگر گال سمجھ آئی ہو تو بولو میں چاہنا علی علی سارے کرے آجائے تو ویک لیا جائے جیڑا آجے بھی علی علی نہیں کر رہے میں کہتا ہوں خدا چکے تاکہ امت جو رولا مکے علی دی محفل چاہ کے بھی اینج بہن ہے تیرا بیڑا غرق ہو گئے تو علی دا لگتا ہی نہیں علی دا لگ سنو بزم ولایت کا لاڑا ہے میں کہ بلا کدے کدے سوچنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ مہر علی نو بھی علی نو مننے داتا علی بھی علی نو مننے ہند الولی بھی علی نو مننے غوث جلی بھی علی نو مننے سلطان باہو بھی علی نو مننے بابا فرید بھی علی نو مننے سارے امام بھی علی نو مننے سارے ولی بھی علی نو مننے سارے عزت والے من لین 2-4 چبل نہ بھی منن تو کیڑا فرق ہے تا نہیں سمجھ آئی اچھا میں ویسے تو تے بڑا حیران ہوں جنہوں نے اجے بھی سمجھ نہیں آئی بھئی سارے عزت والے من لین 2-4 کھچاں نہ بھی منن اے جڑے باقی تسی چپ کر گئے ہو اچھا تواڈے نزدیک میرا خیال ہے پیٹرول میں مہنگا کیتا ہے اللہ دے بندے بولو علی دے نام تے بکھ وچ بھی گزارا ہو سکتا ہے دکھ وچ بھی گزارا ہو سکتا ہے علی چھڑ کے تے گزارا نہیں نہ ہو سکتا داتا صاحب منن آئے داتا صاحب میں کدے کدے سوچنا اللہ دی قسم سوچنا میں لاہور رہنا نا صبح جائیدہ ہے شام جائیدہ ہے ادھی رات نو جائیدہ ہے شاہ صاحب میں خدا دی قسم ایک دن بیٹھا نا رات دے میں نا 2 بجے کہ تقریر تو آیا تھا میں کہ داتا صاحب ہوتے میں کہ ایڈا میلہ
وہ رات دے 2 بجے لوکی قرآن پہ پڑھیں چوکڑ پہ چومیں میں سوچدا رہا تے سوچ کے میں کہ بلے اس علی دا یہ حال ہے. سبحان اللہ. تو سارے بول سکتے ہیں. ذرا تصور کرنا اور گل کرنا. معین بے کساں والی ہے عطائے رسول غریب نواز اجمیری پاک برے صغیر پاک کو ہندے چاہے تے 90 لاکھ نے چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھیا. میں کہ بندے اے علی ایڈا سونا ہے تواڈے کول نہیں بولی گئی. سبحان اللہ. چلو ایک اور گل کرن لگا. تاجدار گولڈا سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے ختم نبوت واسطے وکیل کیتا تے مرزا مقابلے وچ میں نہ آ سکیا. تو میں کہ بندے اس دور دا علی ایڈا تکڑا ہے. سبحان اللہ. تواڈے کول اجے بھی نہیں آکھی گئی. اچھا میں اگلی گل کرن لگا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردے تے توجہ کرن تے زندہ کر چھڈن. بلے غوث جلیل ایڈا پاورفل ہے تے خود علی. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ دینا اذا رؤوس و پھر اللہ دے تات لکھے ہے کہ مولا کائنات جدو گھر تو باہر تشریف لے آندے سن تے دیدار کرنے والے کہندے سن لا الہ الا اللہ ما اشرف حاضر فتح لا الہ الا اللہ ما اکرم حاضر فتح لا الہ الا اللہ ما اشجع حاضر فتح. اور ایک کلمہ پڑھ کے کہتے تھے بلے ایڈیاں استعالا جڑا. سبحان اللہ. اونچی آواز میں رکھو. کلمہ پڑھ کے آکھن بلے ایڈا بہادر جڑا. اس علی دے ہوتے بولو نا اللہ علیہ ہو. بزم ولایت کا لاڑا ہے علی. میں اس واسطے پھنس گیا جد تک سارے نہیں نہ بولنا. اساں تو ویسے ہی رات نہیں سونا. تسی کو سمو اساں ذوق نال نہیں سونا. تو میں ویسے جگانا ہے یا سارے بولو علی دے نا تے. بزم ولایت کا لاڑا ہے. اے میرا دل خوش ہوندا جی. اللہ میں مسیتے بیٹھا جھوٹ بولا مینوں کلمہ نصیب نہ ہوئے علی دا ذکر ہوئے میرا کلیجہ ٹھر جاندا ہے. تو وجہ کیوں میں کہ میرا اس واسطے کلیجہ ٹھردا ہے نبی دا ویر بھی علی ہے صحابہ دا مولا بھی علی. اچھا انہاں جنہاں کول تقریر سنو گے نا علی نے صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی علی نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی علی نے حضرت عثمان کے پیچھے نماز صحابی نہیں لیندے. تو میں کہہ دے کوئی شک نہیں علی نے صدیق اکبر کے پیچھے بھی پڑھی علی نے حضرت عمر کے پیچھے بھی پڑھی علی نے حضرت عثمان کے پیچھے بھی پڑھی. اور جو علی کے امام کی قدر نہ کرے وہ علی کا کچھ نہیں لگتا. اگر کو نا میں سنیاں مسیتے بہ کے آکھن لگا صدیق اکبر تیری عظمت تو صدقے جاں تیرے پیچھے تیرے مقتدیاں میں ایک مقتدی علی بھی ہے. عمر تیرے عظمت تو صدقے جاں تیرے مقتدیاں میں ایک مقتدی علی بھی ہے. تے حضرت عثمان تیرے مقدر تو صدقے جاں تیرے مقتدیاں میں ایک مقتدی علی بھی ہے. تو میں کہ دوجے پاسوں ہی مرنا علی تیری عظمت تو صدقے جاں تینوں مولا منن والے وچ ایک صدیق اکبر بھی ہے. تینوں مولا منن والے وچ ایک مولا علی بھی ہے. تے تینوں مولا منن والے وچ ایک حضرت عثمان غنی بھی ہے. اے لوکاں نوں دسو نفرت نہ پھیلاؤ. علی کے امام کو ابو بکر و عمر کہتے ہیں ابو بکر و عمر کے مولا کو علی کہتے ہیں. فساد مکاؤ بندے دے پتر بنو لڑائیاں نہ کرو. اچھا علی دا ویسے ڈبل حصہ ہے. اچھا اللہ ہی بڑا بے نیاز ہے. اگے پتہ سی رب نو علی برداشت نہیں ہونا. علی نو اہل بیت وچ بھی رکھ دیتا صحابہ وچ بھی. پڑھ جیڑی صحابہ علی آیت پڑھ وچ علی اہل بیت علی آیت پڑھ وچ علی مومنا علی آیت پڑھ وچ علی متقیاں علی آیت پڑھ وچ علی. اے جڑے تسے نہیں نہ بولتے بڑے معصوم لگتے تو میں نال لے چلنا. صحابہ علی آیتاں وچ اچھا جڑے زبان نہیں نہ بول سکتے اینج کیتی ہو اینج تے کر سکتے ہو نا.
کچھ ہلو مرو. صحابہ والی آیات میں, اہل بیت والی آیات میں. میں ذرا تواڈے کول پوچھنا, جتے بریک لاؤ گے میں تواڈے کول وجہ پوچھاں گا. علماء والی آیات میں, مومنوں والی آیات میں, جنتوں والی آیات میں, اہل جنت والی آیات میں, مجاہدین والی آیات میں, سخاوت والی آیات میں. کلیجہ ٹھنڈا ہوتا پہ میں کڈا بغیرت, نالے قرآن پڑھنا ہے نالے علی علی تو سڑنا ہے. تینوں کسے دسیا نہیں؟ قرآن کی جس لین کو کھولے گا ہر لین میں نبی کے سائے میں تجھے علی نظر آئے. اس لیے تو آقا نے فرمایا تھا قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن سے علی کو پوچھ لو, علی سے قرآن کو پوچھ لو. میں ذرا پھر آکھن لگا ہوں ڈھلے نہ رہنا. بزم ولایت کا لاڑا ہے, بزم ولایت کا لاڑا ہے. پہلے میں نے جملہ تو پورا کر لین دو, بہت ہی زیادہ سپیڈ نہیں ہوگی تھوڑی. بزم ولایت کا لاڑا ہے. لو جی اے ساڈا قصور جے, علی علی بہت کرتے ہیں. میں کہ پتر رب سانو توفیق دیتی قبراں وچوں علی علی دی آواز آسی. انشاءاللہ اساں بغیرتی دی موت نہیں مرنا, محبت اہل بیت دی موت مرنا. میں خدا دی قسم, میرا دل کردا ہے تواڈے چوں ایک ایک بندے نوں جفی پاواں, تواڈے ہاتھ چوماں. زہریلی فضا وچ بھی محبت دی فضا پیدا کر کے بیٹھے ہو. لوکاں نوں بڑا مان ہے تسبیحاں دا, لوکاں نوں بڑا مان ہے ٹھک ٹھک کرن دا, تے لوکاں نوں بڑا ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا. میں کوئی علی علی نہ کیا تو خاک کچھ کیا. کربلا میں جنہوں نے نبی کے شہزادوں کو شہید کیا تھا اتنے بغیرت تھے, اس دن بھی نماز با جماعت پڑھی. اذان بھی تھی, داڑھی بھی تھی, جبہ بھی تھا, ٹوپی بھی تھی, تسبیح بھی تھی, اقامت بھی تھی, قرآن کی تلاوت بھی تھی. حسین کا حیا نہ تھا, کسی نے دیکھے ہیں سجدے؟ کربلا ایک فیصلہ کر گئی ہے سب کچھ ہوئے, محمد دی آل دا ادب نہ ہوئے تے قافلہ یزید دا ہوندا ہے, اگر آل دا ادب ہوئے تے پھر قافلہ حسین دا ہوندا ہے. یزید کو ناز تھا, پاور بڑی ہے, فوج بڑی ہے, اقتدار بڑا ہے. کربلا نے بتایا اقتدار والا یزید نہیں بچا, اقتدار کو ٹھوکر مار کے آنے والا حر بچا ہے. عزت اسی کی ہوتی ہے جو محمد کے گھرانے کا فقیر ہوتا ہے. اگر آپ سارے پھر بزم ولایت کا لاڑا ہے, میرا ہو گیا جو دل خوش, میں اور راضی ہوں. تسی نہ بھی بولو میں راضی ہوں. اس طرح کھلو کہ قبلہ ویکھو 11:45 وجن دے قریب آ گئے نے, تے اسی ویسے ہی مسلمان ہاں. اسی تے ذکر علی 12 بھی وجا لئیے تے 12:30 نہیں وجدے, بلکہ دل خوش ہوندا ہے. 12ویں والے آ ویکھ لے تیرے علی دا نام لیندے لیندے چھٹی کر پڑے ہیں. بزم ولایت کا لاڑا ہے, دل خوش ہو گیا میرا. بزم ولایت کا لاڑا ہے, نبوت کی آنکھ کا تارا ہے, نبوت کی آنکھ کا تارا ہے. ارے زمانہ ہمیں بے آسرا نہ سمجھے, ہم غریبوں کا سہارا ہے. آپ کو پتہ ہے معراج کی رات میرے آقا تشریف لے گئے اور وہ خرقہ خلافت لائے تھے. میں باقی بزرگوں کا نام نہیں لیتا, سمجھ لوگوں کو خود کو نہیں آتی, بکواس بعد میں کرتے ہیں. مولا علی کو بلا کے پوچھا, علی اگر خرقہ جبہ میں تانوں دیاں تے کی کرو گے؟ اے میرے وال تکے جے, میرے وال تکے جے, کی کرو گے؟ عرض کی آقا آپ دی امت دے گناہگاراں نوں چھپانا. او متقیو, تانوں تقوی بچا لے گا تے سانو علی دی شان بچا لے گا. اس کے ساتھ ایک اور حدیث اگر اجازت ہو تو عرض کر دوں. میرے پاک نبی نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. حضور نے فرمایا میں اپنی امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کو بخشوا لوں گا. مسجد میں بیٹھے ہو, میرا یہ جملہ یاد رکھنا,
غدار نہ بننا، گنہگار چھڑانے میرے مصطفیٰ کو آتے ہیں۔ فرمایا اپنی امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کو بخشوا لوں گا۔ ادھر میری طرف دیکھ کے جملہ سننا، نبی فرماتے ہیں گنہگار بچا لوں گا، علی فرماتے ہیں گنہگاروں کو دامن میں چھپا لوں گا۔ میں رک گیا ہوں، میں رک گیا ہوں، کسی لیے رکا ہوں۔ مجھ سے اگر کوئی بندہ پوچھے تیرا حشر کیسا ہوگا، میں کہوں گا اچھا ہوگا، انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ کوئی پوچھے دلیل کیا ہے، میں کہوں گا دلیل یہ ہے کہ گنہگار ہوں، گنہگار ہوں۔ وہ کہے جی گنہگار ہونا بھی کوئی بخشش کی دلیل ہے؟ اور میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے گنہگار کی عزت کا۔ جس گنہگار کو بخشوانے کے لیے نبی تیار ہو، دامن میں چھپانے کے لیے علی تیار ہو۔ ہم گنہگار ہیں، اللہ کا شکر ہے، گنہگار ہیں، غدار نہیں ہیں۔ بخشش غداروں کی نہیں ہوگی۔ گنہگاروں کو آقا بچائیں گے، مولا علی چھپائیں گے۔ میں چاہتا ہوں عابد شاہ صاحب کی بلا، باقی سارے سید، صداقت شاہ صاحب کی بلا، جتنے بھی سید بیٹھے ہو، تہاڈی چھاں تلے اج تانوں گواہ بنا کے گل آکھیے، مدینے دیا تاجدارا، خدا دی خدائی دیا لاڑیا، حسن دی جاگیر دیا شہنشاہوا، ساڈے پلے تے ککھ نہیں، ماں نے تیری شفاعت تے غریباں دی لج رکھ لئی۔ اے سیدہ زہرا دے سر دے تاج، حسنین دے بابا، آقا دی امت دے قطب مدار، مولا کل کائنات، بڑیاں آسا نے تیرے دامن کرم دیا، ساڈی اوقات نہ ویکھی، اپنی ذات ویکھی۔ میں تو سارے نو آکھن لگا اے اتنی دیر تک علی علی تے نبی، نبی تے نبی دے صحابہ دی گل کردے رہے ہو، اج نہ سیدہ نو گواہ بنا کے مسجد در و دیوار نو گواہ بنا کے رکھو۔ اسی مایوس نہیں ہو، اسی مایوس نہیں ہاں۔ ساڈا عقیدہ اے وے سانو چھڑان والا نبی بھی کافی ہے، تے ولایت دی چھاں فرمان والا علی بھی کافی ہے۔ کوئی بندہ پوچھے تہاڈی کمائی کی ہے، میرے نال رل کے کہو گے کمائی کی ہے، انہوں دس دیا جے پلے ساڈے اور تے ککھ نہیں، پر اکا ہی شے ہے، ساڈا نبی وارث، ساڈا علی وارث۔ پانچ تن پاک دے نا تے کم از کم 5 واری آکھ لو انہاں سیدہ نو گواہ بناؤ مسجد در و دیوار نو بھی۔ تے میں آکھن لگا اے سیدہ زہرا دے بابا، اے حسنین دے نانا جان، رات دی اس تاریکی میں تیرے لالا کا ذکر کر کے، تیرے ویر کا ذکر کر کے، تیری باعزت و باطہارت شہزادی کا ذکر کر کے، ہن جولی اڈ کے خیرات منگنا، کچھ ویر دے نام دے دے، کچھ صاحبائے چادر تطہیر دے نام دے دے، کچھ حسن دے نام دے دے، کچھ حسین دے نام دے دے۔ اور مجھے پتہ نہیں جاتے جاتے کیوں پھر یاد ہے، میں نے آگے پہلے بھی جس جگہ پہ تقریر کی بیان کیا، اس مقام پر تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات فرمائی ہے، جب 5 تن پاک جا رہے تھے نا مبالغے کے لیے، آئے واہ تاجدار گولڑا تیری عظمت تو صدقے جا۔ تاجدار گولڑا کہتے ہیں یا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ، تجھے اس وقت کا واسطہ جب 5 تن پاک علیہ السلام مباہلے کے لیے چلے، 5 تن پاک کا واسطہ نہیں، اس وقت کا واسطہ۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی، یہ تاجدار گولڑا ہیں، اور یہی بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کی ہے۔ اشعۃ اللمعات مشکات کی شرح اس حدیث کے تحت، جہاں یہ حدیث ہے کہ مولا کائنات اور ان سب کو حضور لے کر گئے، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ،
جان ہوئے تو بولو. یہ صداقت شاہ صاحب علم و عمل کا مجسمہ، آل نبی اولاد علی اور تاجدار گولڈا کی نسبت سے رنگا ہوا بندہ، حضور لالا جی کے فیض سے فیض یافتہ. اے نشانی جے حضور لالا جی دی، بڑا محبت پیار والا سید ہے. انہوں کو پوچھو جدوں محدث حدیث دی تشریح کرے یا کوئی رائٹر لکھے، لکھائیے تو کوئی سبحان اللہ نہیں لکھدا. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایڈا وڈا جنا ہو کے آندا سبحان اللہ، تو میں کہ شرح کر دوں گا چپ کر مولوی، میں کوئی رکھا تھوڑا عبدالحق ہاں، میں کوئی رکھا سکا پانچ کٹھے ہون تے سبحان اللہ بھی نہ آکا. اور جڑا ہن وقت ہے سنو آندے سبحان اللہ چے وقت است، کڈا سونا وقت ہے پانچ کٹھے نے. یا اللہ جڑا پنجاں دا تصور لے آوے پنجاں دا صدقہ موت پاوے. جڑے کوئی پنجاں دے لگدے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ، اونچی بولو. آدن چے وقت سبحان اللہ چے وقت است بچے کسان اند کہندے نے لوگو حد ہو گئی ہے، کتنا سونا وقت ہے تے کتنیاں لاجواب ہستیاں نے. کہ تاجدار گولڈا کی آندن یا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ. میں ذرا تھوڑا جا سواد لے لواں، اگر 5-7 منٹ اتے بھی ہو جان تو کچھ ہو تو نہیں چلیا. میں سفر کر کے ڈی جی خان پہنچنا ہے، تو سن ایتھے ہی سونا ہے نا. بے رحم مخلوق میں صرف اس واسطے پیا بولنا، تسی بھی نوکر ہو لیدے، میں بھی ہو سکتا ہے زندگی دی آخری رات ہوئے کسی کام تے لگ جائے. سانو کیڑا پتہ ہے. میں نے ایک بندہ آکھن لگا تو جلسیاں نے آکھے کو 2 گھنٹے تقریر کرو، تو میں کوئی ویکھ کے کرنا، میں جلسے والے دا نوکر تے نہیں نا، میں جنہاں دا مالکاں دی مرضی. مزدور ٹائم طے کر کے مزدوری کرتے نا، تو جڑے آکھن مالکاں نو اسی تے 24 گھنٹے ہی تواڈے ہاں. تو میں کوئی پہلی دفعہ نہیں پیا کرتا، دن 2-3 تک. میں نے ایک بندہ کہنا تو تھک دے نہیں، تو میں کہ تھکے ہوئے تو 5 دن پاک دا ذکر کر دے ہی نہیں. دیکھ لو مقدر دے تھکے ہوئے، نصیباں دے تھکے ہوئے، شکلاں دے تھکے ہوئے. میں بڑی باری سوچنا، میں کہنا یار یہ کیسی گل ہے، نماز پڑھ پڑھ کے بھی تنگ نے، چہرے تے مڑ بھی رونق کوئی نہیں. تو مینوں کسے بندے دسیا ہے رونقاں تے علی نال لگدیاں نے. تسی آکھو گے تانوں کڑے بندے دسیا؟ میں کہ کسے نہیں دسیا، نبی پاک دا فرمان ہے زینوا مجالسکم بذکر علی. اوے علی علی کر کے اپنے جلسے سونے کر لیا کرو. یہ دا مطلب ہے جی علی علی ہوئے اس نو تھی وسطہ ہے، وسطہ ہے، وسطہ ہے. اور مولا علی پتہ ہے کہ حضرت میر علی شاہ کی آنے رحمت اللہ علیہ، یا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ جب 5 تن پاک مباہلے کے لیے جا رہے تھے. اچھا اور مولوی صاحب بڑے بادشاہ نے، یہ 5 تن پاک کوئی حضور لے گئے. میں کہ مولوی جنی تنخواہ ہے اتنا کام کر، ایویں کو کھچا نہ ماریا کر. سرکار کسی کو لے جاتے ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں تھا، حضور کی ہر نسبت کو سلام کرتے ہیں. سرکار 5 نو لے گئے تینوں کا دی پیڑ ہے، ایک آپ سن 4 ہو سن، بس کسی نو لے جانے سانو اعتراض کوئی نہیں سی. تو میں ویسے یا رسول اللہ یہ تسی 5 ہی جا رہے ہو؟ فرمایا مولوی مسئلہ کی ہے، مسئلہ رب نو ایک منوانا ہے نا. میرا جملہ سنے جی، میں اپنے ذوق لی میں لگتا ہے حضور نے فرمایا مولوی رب نو ایک منان واسطے اسی 5 کافی ہیں. اچھا تسا اتنا ہی سبحان اللہ اپنی 5 دے راہ تے رب نو ایک منان واسطے اسی 5 کافی ہاں. تہاڈی طرفوں اجازت ہوئے تو میں ایک گل کر دیاں. حضور میں ہاتھ جوڑ کے آکھن لگا رب نو ایک منان واسطے بھی تسی 5 کافی ہو، اسی مسکیناں نو بچان واسطے بھی تسی 5 کافی ہو. ہن تاجدار گولڈا دی دعا سنو. یا اللہ تجھے واسطہ اس وقت کا جب 5 تن پاک چلے، مجھے بخش، میری اولاد کو بخش، میرے سلسلے کے مریدین کو بخش. اور اعلیٰ حضرت گولڈوی آکے اتھو نکل کیوں رکھا؟ یا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ حضور کی ساری امت کو بخش. یہ سنیت رومیں سنیت نو، یہ ہے سنیت.
पंजां दा तसव्वुर आवे झोली फैला के सारे बकवाल है। हुण अगर तुहाडी तबीयत ताज़ा होवे ते फिर आखा तुहानू भूल ते नहीं गया, अल्लाह दा फजल है साडा नबी वारिस। ए जेड़ा बंदा ना बोले उन्हें पूछे भाई जी तुहाडा कोई होर वारिस है कि लावारिस हो? एक बारी बोलो, नबी वारिस, अली वारिस, नबी वारिस। और दिल ला के आखो मैं 2-3 मिनट तुहाडे कोल तस्बीह करानी है फिर छड्डण लगा। नबी वारिस, अली वारिस, नबी वारिस, अली वारिस, नबी वारिस। और मैं आपको ये कह रहा था बस में विरायत का लारा है अली, नबूवत की आंख का तारा है अली। खबरदार ज़माना हमें लावारिस ना समझे, हम गरीबों का सहारा है अली। बता दो ये दुनिया को, कोई जलता है तो जले, कोई मरता है तो मरे, कोई तड़पता है तो तड़पे। हमारी तरफ से ये ऐलान है, जिसने जो फतवा लगाना है वो फतवा लगा के देख ले, जिसने जो बक करनी है वो कर ले, इसलिए कि बकने और बिकने वाले कभी अली वाले नहीं होते। जो करना है कर लो, जिएंगे अली अली करते नहीं। हुण ऐ नहीं, ये तो फिर अहद है ना, ऐलान हो ही करे जिन्हों इस अकीदत यकीन हो, जिएंगे अली अली करते। हाथ ऊंचा जाके बोलो तो मैं दुआ करना, या अल्लाह जेड़ा दिलों बोले कि दुआ कबूल करी, मैं दो में हाथ खड़े करने लगा। जिएंगे अली अली करते, मरेंगे अली अली करते और उठेंगे अली अली करते। और जिनका नारा अली अली होगा उन्हीं का नारा नबी नबी होगा। हम दुनिया को बता देंगे लावारिस और हैं, हम अली वाले हैं, नबी वाले हैं। हमारे अली वारिस, हमारे नबी वारिस। अल्लाह मेरी हाजिरी कबूल फरमाए, आप लोगों का आना कबूल फरमाए, सैयदों का एहतमाम कबूल फरमाए। जितने सैयद तशरीफ लाए अल्लाह इनकी बरकत से हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत का फैज़ान अता फरमाए। एक बात शाह साहब ने पहले वजाहत कर दी थी, हम 3 घंटे अजमत अहले बैत बयान करते रहें, अगर एक लम्हे के लिए किसी सहाबी की तौहीन मेरे दिल में आती हो, अल्लाह मरते वक्त मुझे कलमा ही नसीब ना करे। खुदा की लानत उस पर जो अहले बैत की आड़ में सहाबा की तौहीन करे, और खुदा की लानत उस पर जो सहाबा का बहाना बना के अहले बैत की तौहीन करे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया था, इस्लाम का सरमाया और निजात की जमानत इस बात में है, नबी के खानदान से मोहब्बत करो, असहाब मोहम्मद की इज्जत करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सोना अकीदा है। सारे अनु मेरा सलाम। ते आखिर च एक निक्का जिहा पैगाम, मौला अली दी असर दी नमाज लई हुजूर ने सूरज लौटाया। ये अगर महसूस करो तो मैं जरा थल्ले मुंह गल के गल कर लवा। असर की नमाज कजा नहीं हुई। बरेली वाला बाबा भी ना बड़ा आशिक जे, इमाम अहमद रज़ा कहंदे ने मौला अली ने वारी। कजा होर शै, वारना होर शै। कजा विच ते गफलत होंदी है, वारण विच ते इरादा होंदा है। वारी तुसी ते नोट वारदे हो ना, अली नबी ते इबादत वारदा है। ते मेरे अली ने, अली दी खातिर नबी ने सूरज नू वापस पलटाया। उस दिन सूरज दा इक्को ही काम सी, अली नू तकदा रहे, नमाज तो फारिग होवे ते टुर जावी। तुसी सूरज तक के नमाज अदा कर दे, अली नमाज अदा करे, सूरज तकदा है, हुजूर मुकाओ ते छुट्टी लभे। मैं दे उत्ते एक जुमला आखना चाहना, अली पाक दी नमाज दी खातिर सूरज वापस आवे। हुण मेरे नाल नाराज ना होना, मैं जाना है तो फिर कोई बंदा को आखिर च मौलवियों वाली गल कर गया ना, तो मैं है ही मौलवी हाँ। ते मैं के अली दी खातिर ते सूरज वापस आवे,
ناراض ہو گے کوئی گل نہیں، معافی منگ لاں گا، علی والے نو بھی چاہیے کچھ تھوڑا جہا نماز دا خیال فرماؤ۔ حضور نے فرمایا علیہ السلام جڑا بندہ عصر دی نماز نہ پڑھے این سمجھے میں اپنے بال بھی ساڑ بیٹھا تے جھگا بھی ساڑ بیٹھا۔ عصر دی نماز جڑا چھڑے نہ پڑھے وہ این سمجھے میں نے اپنے گھر کو بھی آگ لگائی ہے اور میرے بال بھی سڑ گئے، اہل و عیال بھی۔ اچھا جدے گھر تے بال روزانہ سڑن وہ علی دا عاشق ہوندا ہے؟ اگر ہون تسی آندے تے مولوی ہون تک بہت چنگا سے۔ اچھا ایک اور گل سن لو، سرکار فرماندے نے میرا دل کردا ہے صبح دے ٹائم مصلے تے کسی اور نو کھڑا کراں، جا کے اگ لا چھڈاں اس گھر نو جڑے نماز پڑھنی ہے۔ اچھا جڑے گھراں نو نبی اگ لاوے وہ عاشقاں دے گھر ہوندے ہیں؟ نہ کرو سارے، نہیں کرو تے حضور تسی اگ لاندے کیوں نہیں؟ فرمایا چھوٹے چھوٹے بال نے تاں میں چھڑ دینا۔ جس گھر نو نبی اگ لاوے وہ عاشق دا گھر نہیں ہوندا، واسطہ ہی رب دا جے نبی تے علی دا کچھ لگنا ہے تے نماز پڑھیا کر۔ نماز حضور بڑی تنگ ہے، بڑی تنگ ہے نماز، پریشان ہے، جنہ دی ہوندی نہیں وہ چھڑ دے نہیں۔ نماز آندی ہے کی لانتا میرے گل پہ گئی نے، مینوں تے نبی لے کے آیا سی تے میں تے انہاں نو چنگی لگدی ہاں جڑے محمد تو لین دے عادی ہون، وہ جنہ دی ہوندی ہو پڑھتے نہیں تے جنہ دی نہیں ہوندی ہو گل پہندے نے۔ نماز آندی ہے آئی کنہ لئی ساں تے گل کون پہ گئے نے۔ اچھا نمازاں کنیاں فرض ہوئیاں سن؟ اچھا ابتدا تو ہی 5، شاباش۔ ریاست مدینہ وچ تبدیلی ویکھو، کتنیاں فرض ہوئیاں سن؟ 50۔ تے سرکار نے کنیاں بچائیاں؟ اے میں ہن کوئی عالم تے نہیں نہ، میں تے میں مسکین جیا بندہ مولا علی دا نوکر ہاں۔ رب نو کی آکھیا یا اللہ 50 پڑھن گے تھک جان گے، نمازاں گھٹا میری امت نہ تھکا۔ اپنی بے ذوقی ویکھو، نبی دی رحمت ویکھو۔ تینوں کڑی لوڑ ہے سجدیاں دی، کوئی بھی سجدہ نہ کرے تاں بھی تو رب ہے۔ نمازاں گھٹا میری امت نہ تھکا۔ اولے اولے آکھن لگا جڑا نبی نماز وچ تھکن نہیں دیندا تو حیا کر، وہ سڑن بھی نہیں دیندا۔ اچھا رب نے 45 گھٹا چھڈیاں تے 5 بچیاں۔ موسیٰ علیہ السلام نو سلام، ساڈی سستی نو جان دے سن، انہاں کہا حضور ایک پھیرا ہور بھی پاؤ۔ اب کوئی نہیں جو پڑھنی آئے نہ اتنا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، ایس پہلے سنو تو صحیح نا یار، بادشاہ بندے ہو۔ میرے پاک نبی نے فرمایا مینوں حیا ہوندی ہے۔ اگلی گل دساں، پتہ حضور نو بھی آیا سی جب میں ٹر گیا انہیں سجدے مکا چھڑنے نے، یار خالی نہیں موڑنا۔ میں صداقت شاہ صاحب چونکہ اللہ دے فضل چشتیاں میں اپنے ذوق دی گل کرن لگا، انہاں چبلاں نو سمجھاؤ جدے آکھے رب سجدے چھڑ ہے انہوں گناہ چھڑ دیاں کیڑا فرق پیندا۔ ہن میرے نبی 5 لے کے آئے نا، رب آکھے سونیا ایک گل تے کر لواں تیرے نال۔ یا اللہ کی حکم ہے؟ فرمایا میں 45 چھڈیاں نے پڑھن وچ، 5 دتیاں نے، 5 پڑھن گے تو ثواب میں 50 دا ہی دیاں۔ نماز دے ہوتے اہل سنت دا سبحان اللہ کہنا میرا دل کردا ہے میں اس تو بعد پھر معراج تے ٹر جاواں۔ بڑی گل ہے، 5 پڑھن گے تے ثواب 50 دا۔ مولانا زمان سیدی صاحب قبلہ صداقت شاہ صاحب اے زہرا پاک دے در دی گدائی دا صدقہ ہے، نکتہ سن گے لوگ مزہ آئے گا، تسی تو علماء لوگ شاہ جی یا اللہ یہ 5 پڑھن گے تے ثواب 50 دا۔ فرمایا سونیا 5 پڑھا کے 5 دا ثواب دیاں تے تیرے آن جان دا مول کی پیا؟ تیرے آن جان دا مول کی پیا؟ 5 پڑھاواں دا ثواب دیاں گا 50 دا۔ سونے ہر نماز نال ایک پڑھن دا ثواب 9 تیرے آن جان دی بیل۔
تے جڑا بندہ نماز پڑھ کے آکھے نا نبی کچھ نہیں دیتا، نماز آندی لکھ دی لعنت ہی، ایک پڑھ کے 9 لینا ہے، تیرا پیو پیا دیواندا ہے، محمد ہی دیواندا ہویا ہے، گھر خدا دا ہے تے لنگر مصطفیٰ دا ہے۔ میں تواڈے کے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرساں، علی دے نوکر نو مسجد نال پیار ہونا چاہیے، علی دے نوکر نو نماز نال پیار ہونا چاہیے، علی دے نوکر نو حلال خوری نال پیار ہونا چاہیے، علی دے نوکر نو خدا دی مخلوق نال پیار ہونا چاہیے۔ علی دا نوکر گلی محلے وچ لنگے نا تے لوکی ویکھ کے آنے اینج ہوندے نہیں علی والے۔ اللہ تواڈی میری حاضری قبول کرے۔ میں قبلہ شاہ صاحب نال بڑا پیار کرنا، اس واسطے کہ اس عمر وچ اللہ پاک نے انہوں بڑا علم، عمل اور سیادت دی نسبت عطا کیتی ہے۔ اے سید صاحب نے، اے سید صاحب نے، جتنے بھی سادات بیٹھے ہو، تسی شاہ جی اور تسی ہر تانوں میں اے ویکھو بڑا زہریلا دور ہے۔ اے جے واٹس ایپ تے نا، واٹس ایپ تے تانوں میں اگے ایک مسئلہ دسیا، شیطان ہر صورت وچ آ سکدا ہے۔ اے واٹس ایپ تے ویکھو کوئی مولوی لگا ہوئے فلانا سید نہیں، انہیں کہا پھڑیا گیا ہے مولوی دی شکل وچ او ہیں، اچھا پگ بن کے وہ ہیں، ٹوپی پا کے وہ ہیں، تسبیح ہے، لعنتیا کوئی سید ہزارہ پاک